اور اللہ نے اس کو وسعت دی، رقبہ زمین باغ بڑھتے بڑھتے وسعت دی۔ یہ اسی کا نظام ہے۔ رب کو دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا اور ہمیشہ کھانے والا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ اور ایک میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، ایک عمل بتایا تھا، یاد ہے؟ اپنی نسلوں کے نصیب کے لیے ایک ڈبہ بنا لیں، یاد ہے؟ یاد ہے؟ ایک ڈبہ بنائیں، اس میں روزانہ جتنا نوٹ ڈالیں، رمضان میں وہ کھولیں تاکہ ثواب 70 گنا بڑھ جائے، اور اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیں، ضرورت مندوں کو دیں، ایسے جنہوں نے روزے رکھنے ہوں یا غریب ہوں یا جن کی عید اچھی ہو جائے ان کو دیں۔ پھر اس ڈبے کو بند کر دیں، روز اس میں ڈالیں، جیسے جو ہے وہ آج کل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، روز ڈالیں اور پھر اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو دے دیں۔ بڑی عجیب واقعات میں نے اس وقت آپ کو سنائے تھے، بڑی نسلیں پل جاتی ہیں، برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ میں مانسیرا، بالا کوٹ، ناران، کاغان جانا ہوتا ہے۔ یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا، 6 کا 5 کا 2005 کے زلزلے میں ایک صاحب مجھے ملے، اسی زلزلے کے متاثر تھے، زلزلے سے متاثر تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے باہر کی امداد نہیں لی اور مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی، اور صرف میرا ایک کمرہ جو ہے یہ گرا ہے، باقی محفوظ رہے ہیں۔ اور کہا کہ یہ ایک کمرہ بھی میری کسی کوتاہی کی وجہ سے گرا ہے، یہ بھی نہیں گرنا تھا۔ اور کہا کہ میں نے ہمیشہ نوٹ دیواروں پہ پھیرے، بدن پہ پھیرے، بچوں کے کپڑوں پہ پھیرے، اور اللہ کے راہوں میں دیے اور ضرورت مندوں کو تلاش کیا۔ اچھا، یہ وہ بندہ تھا جس نے میرا درس نہیں سنا تھا، اس کے پاس خود یہ عمل تھا، یعنی میرے درس سننے کی وجہ سے اس نے یہ عمل نہیں کیا تھا، میں اس کا عمل بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے میرا گھر، میری ہر چیز محفوظ رہے۔ اور ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے ہم 3 دن بھوکے رہے، 3 دن بھوکے رہے۔ آخر کار ایک جگہ ہمیں سوراخ میں سے نظر آیا تو آٹے کا ٹین دبا ہوا تھا، اس میں ہاتھ مار مار کے ہم آٹا نکالتے تھے اور پانی میں گھول گھول کے پی جاتے تھے۔ وہ ہمارے لیے اتنی اعلیٰ خوراک تھی۔ 3 دن کے بعد ہمیں جا کے کوئی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وغیرہ خوراک ملی، اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل رہا، کیوں؟ حالات آئے لیکن اللہ کے لیے دیتا رہا۔ میرے اللہ نے مجھے زلزلہ تو دکھایا، پر زلزلے کے حالات، مشکلات اور فقر اور فاقہ اور غربت اور تنگ دستی، یا مجھے مالدار بڑوں کو بھکاری بنا دیا۔ میں زلزلے کے دنوں میں F-10-4 اسلام آباد میں پریکٹس کرتا تھا، ایک بنگلہ تھا، اس میں میں ٹائم دیتا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، ایک خاتون 2 مریض 2 خواتین لائی، کہنے لگے ان کو جوتا میں نے لا کے دیا، کپڑے میں نے لا کے دیے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کی جیولری کی پوری آدھی مارکیٹ تھی اور جن کے بنگلے اور گھر تھے، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور سونے کی دکان لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں یا زمین کھا گئی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک پل کی خبر نہیں، ایک پل کی خبر نہیں۔ اور اللہ کو دینے والے کو غیب کے خزانے سے ملتا ہے اور لازم ملتا ہے، لازم ملتا ہے۔ آپ کسی بیماری میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ ٹانگ کٹنے والے کی تو ٹانگیں بچ گئیں، آنکھ انہوں نے کہا نکال دیں گے، آنکھیں بچ گئیں۔ زبان کا کینسر تھا، زبان بچ گئی۔ یہ کیس تو میرے پاس بے شمار واقعات کے ساتھ موجود ہیں۔ صدقہ دینے والا اور مسلسل دینے والا۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایسا صدقہ دیں کہ بندہ ہل جائے، ہلا دینے والا صدقہ۔ ہاں، وہ کیسا ہوتا ہے کہ بندہ ہل جائے، جیب میں سے اتنا دے کہ بندہ ہل جائے اور ایک دم میں لرزہ آ جائے کہ اتنا، بس یہی سمجھ لیں کہ عرش ہل گیا اور فیصلے ہو گئے، عرش ہل گیا، فیصلے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کوئی سخی دیکھا؟ اس نے کہا ایک دیکھا،
हम परदेसी मुसाफिर थे, 3-4 बंदे थे, एक बस्ती में गए। हमने पूछा यहाँ कोई ऐसा सखी है? उसने कहा वहां है, वो खेमे लगे हुए हैं, वो है। हमने कहा खेमे लगे हुए हैं, ये कैसा होगा? हम उसके पास गए, रात का वक्त था। उसने कहा हाँ हाँ आओ बिस्मिल्लाह, खाना खिलाता हूं। हमें खेमे में बिठाया और कुछ मेवे थे वो हमारे सामने रख दिए, ये चुगना शुरू करो, मैं खाना पकाता हूं। और कहा कि उसने हमें ताजा कलेजी बकरी की खिलाई और भुनी हुई खिलाई, और हम खा रहे थे। और कहने लगा वाह और होता। इतनी देर में और तश्तरी आई और खाया और आई और खाए, खाते गए आखिरकार हम सैर हो गए तो आना बंद हो गया और आखिरी उन्होंने कहा हम वापस कर दी। सुबह देखा तो 70 बकरियों की लाइन लगी हुई थी और एक खेमे के पीछे गुलाम बैठा हुआ था, हमारी बातें सुन रहा था कि इनकी भूख है। यूं बकरी को ज़बह करता और बकरी ठंडी होती, पेट को फाड़ता, उसमें से कलेजी को निकालता, धोता, भूनता और देता, और हम खा रहे थे और वो दे रहा था, और हम खा रहे थे और वो दे रहा था। आज मैं कह रहा हूं कि मेरे परदादा के बाग को सदी हो गई है 2018 को। ये अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह को देने वाले की नस्लें ऐसे पलती हैं। 1-2 नस्लों के बाद तो टोटे हो जाते हैं, जायदादें नहीं होती। 1-2 नस्लों के बाद तो जायदादें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। को किस्मत वाले के पास बाप दादा की परदादा की जायदाद रहती है, किस्मत वाले के पास। आपकी आंखों के सामने मैं आपको अपना वाकया बता रहा हूं, और साथ ये भी बता रहा हूं, इसमें मेरा गुमान है ना, मेरा ख्याल ना, मेरे भाई का ना, अब्बा का, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, ना दादा परदादा का। वो अल्लाह को जो देने का निजाम है उसका गुमान है, उसका ख्याल है कि वो उशर और ज़कात उन्होंने पूरी दी, किसी का पानी नहीं लगाया, किसी का हक नहीं खाया, और अल्लाह ने उसको वुस्सत दी, रकबा जमीन बाग बढ़ते वुस्सत दी। ये उसी का निजाम है। रब को देने वाला हमेशा पाता है, और दूसरों की जेबों पे नजर रखने वाला और हमेशा खाने वाला, वो हमेशा भूखा रहता है, मांगता रहता है। बीमारियों का इलाज सदकों से करें, रोगों का इलाज सदके से करें। औलाद नाफरमान है और आंखों का तारा नहीं, आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि मुसीबत बन चुकी है, और जी चाहता है कि मौला ये औलाद खत्म हो जाए। उसका इलाज सदके से करें और मुसलसल सदके से करें। हम मुसलसल नहीं करते, दवा मुसलसल खानी पड़ती है। कहते जी 6 महीने का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है, एक दिन भी अगर इसमें से दवा में नागा और वक्फा किया तो फिर खानी पड़ेगी। दवा मुसलसल खानी पड़ती है, मुसलसल खानी पड़ती, नहीं खानी पड़ती। अच्छा, कहते हैं ये दवा सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। इंसुलिन है, इंजेक्शन है, सारी उम्र लगवाना पड़ेगा। शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की सारी उम्र खानी पड़ेगी। अल्सर की फलां की दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी। या ये हमें सदके के लिए क्या करना चाहिए, सदके के लिए क्या करना चाहिए और कैसे देना चाहिए? और हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, यह हमारी गलतफहमी है। हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, और हमने अब क्या किया है, यतीम खानों में इतने बकरे हैं, वो बेचारे खा खा के थक गए हैं। मैं उस जगह बात कर रहा था, बेक की बात कर रहा था। मैंने कहा बर्गर, ब्रॉयलर, बोतल, बेकरी, तो मुझे फौरन कहने लगा जी ये बकरा, उनके पास बकरे इतने ज्यादा थे। कह रही जी ये बकरा। मैं सोचने लगा कितने किस्मत वाले हैं बेचारे, ईद उल ज़ुहा में, बड़ी ईद में जो है ईद उल ज़ुहा में उनको गोश्त मिलता है, और यहां बकरे हैं खुद कि वो पूरे नहीं होते। सिर्फ बकरा नहीं, सोचा करें। और अगर कुछ भी नहीं है ना, वाकई आप जरूरतमंद हैं और आपके पास पैसे नहीं सदका करने के, फिर अमाल के सदके की तरफ आ जाए। और अमाल का सदका मैंने आपको बताया था 300 दफा अल्लाह अकबर, याद है? जिनको इस अमल का पता नहीं वो हाथ खड़ा करें, सच्चे हाथ। बहुत सारे हैं ना, हाथ फिर रख दें। जिनको 300 दफा अल्लाह अकबर के अमल का पता वाकई नहीं, वो हाथ खड़ा करें। बहुत सारे, 2-2 ना करें, एक एक है, चलो एक है, तो बहुत सारे हैं। अगर वाकई जेब इजाजत नहीं देती, मैं लफ्ज वाकई कह रहा हूं, एहतियातन जेब में पैसे,
वाक्य भी सुना था ना एहतियातन वाला, ये भी कम लोगों ने सुना होगा। हम ऐसे पैसे जमा कर रहे थे तो एक हमारे मखदूम साहब थे, पैसे जेब से निकाला, ओहो क्या हुआ, कहने लगे मैं एहतियातन बटवा घर भूल आया, ना पैसे उसमें होंगे ना देने पड़ेंगे। आके भी सर आया, एहतियातन बटवा मैं घर भूल आया। अगर वाकई आप फकीर हैं या फकीर नहीं गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, सफेद पोशी है, तो फिर भी माल निकालते रहिए, फिर भी माल निकालते रहिए, लाजिम निकालें, लाजिम निकालें। मैंने आपको वाकया नहीं सुनाया था कि बंदा कहता है जितनी मेरी बीमारी होती है, फिर डॉक्टर के पास जाता हूँ, नुस्खा लिखवाता हूँ, मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ कि जी कितने की दवाई बनती है, करे इतने की, करे उतना मैं सदका कर देता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। फिर नहीं होता तो फिर उतनी जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, फिर जाता हूँ, दवाई लिखवाता हूँ, सदका कर देता हूँ, दवाई नहीं खाता, उसी सदका करने से मैं ठीक हो जाता हूँ। और एक बंदे का वाकया नहीं सुनाया मैंने आपको कि वो कहता है जितनी मुझे पैसों की जरूरत होती है वो पैसे मैं उधार लेके सदका कर देता हूं, और अल्लाह से कहता हूं 10 दुनिया 70 आखिरत, 10 दे। सौदे हैं रब के, यकीन वाले को मिल जाते हैं रब के साथ सौदे, और वाकई मिल जाते हैं। मतलब मुझे 10 रुपए की जरूरत है और खुद जरूरत है, और मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, उधार लेके किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जो खुद बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, और जरूरतमंद को दे के अब खाली मांगता हो गया कि मौला दे। अल्लाह कहता है चलो ठीक है दे। और कभी कभी जो है ना अल्लाह को देखे फिर रो भी लिया करें। एक अल्लाह वाले थे, वो लोगों से उधार लेके गरीबों की मदद करते रहते थे, खुद सफेद पोश थे, गरीब जो आता था कहते इसको दे दो। खुद मेरे मदीने वाला अल्लाह के हबीब खुद उधार लेते थे, गरीबों की मदद करते थे। मेरे मदीने वाले से यह साबित है, हत्ता कि यहूदियों से उधार लेना साबित है। तो उधार लेके खिदमत करते रहते थे। अब बाबा जी का आखिरी वक्त आ गया, लोगों ने कहा बाबा जी गए तो पीछे कौन देगा। एक आया, दूसरे आए, तीसरा आया, उन्हें कहा जी पैसे, उन्हें कहा बैठ जाए। अब अल्लाह के पास हाजिरी का वक्त है और तारें जुड़ रही हैं और जिंदगी की तारें ताने बाने टूट रहे हैं। अब जो आया उसको बिठा दिया। अब लोग परेशान कि बाबा तो जा रहा, पैसे कहां से देगा। गली में एक बंदा था, कोई मिठाई कोई मीठी चीज बेच रहा था, उसने आवाज लगाई, बाबा जी ने भाई इसको बुलाओ। उससे बचा क्या है, एक जवान था, उसने कहा ये है, कहा सबको बांट दो। जितने बैठे थे वो बड़ा खुश हो गया कि आज तो मेरा सारा एक पल में बिक गया। उसने कहा पैसे, उसने कहा यही बैठे हैं, तू ही बैठ जा। मेरे साथ उसने दाएं बाएं वालों से पूछा कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा कहानी ये है कि बाबा जी लेके गरीबों को दे देते हैं, खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा या करो रहे। वाह खाजा वाह सदा जी में लख थे। उठ यार फरीद थी शादवल, मूछा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सिन आबादवल। अब बच्चे ने सुना, उस जवान ने, उसने कहा ये क्या कहानी। उन्हें बाबा कहानी तो ये है। परेशान, मैं क्या करूंगा, कैसे आऊंगा। और थोड़ी देर के बाद रोना शुरू हो गया, और रोना शुरू हो गया। उस पैसे दे मेरे। उन्हें बाबा कह रहे बैठ जा, पैसे मिल जाएंगे। वो कहते बैठ जा, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। और दूसरे कहने लगे बाबा हमारे पैसे भी हैं। बाबा कहता है मिल जाएंगे, कहां से देगा, इसे घर में तो फूटी कोड़ी नहीं है, खुद भूखा है बाबा, इसके पेट में रोटी नहीं है, अल्लाह के पास जा रहा है। बस उसका रोना था। रोते 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 थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया और बाबा जी के पास एक थाल भरा हुआ अशरफियों का हदिया आया कि जी फलां ने हजरत आपकी खिदमत में भेजा है, कबूल फरमाएं। आपने फरमाया सबको जिसका जितना हिस्सा है ले लो ले लो, और उस मिठाई उससे बाद तू भी ले लो। जब जाने लगे सबको बुलाया और एक बात कही सिर्फ, जो मेरी आपकी जिंदगी का सबक है कि मांगने वाले सारे थे, रोने वाला कोई नहीं था। एक रोने वाला आया, सबको मिल गया। अल्लाह के लिए खर्च करना माल, और उसका मैंने समरा देखा है, उसका मैंने सिला देखा है, उसका मैंने रिजल्ट देखा है। अब
अपनी नस्लों के लिए माल खर्च करें, इस नीयत से कि सही इनको किसी इल्लत में न डाल देना। मेरे पास आते हैं, मां बाप को पता नहीं है। मेरे पास उस दिन जवान आया कि लाहौर की फला सड़क के फला जगह पे मैं रोजाना भंग पीने जाता हूं, बस लग गई है भंग, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, उसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं है। कई लोग आए कि हम फला नशे में लग गए हैं, अब इससे निकलना चाहते हैं। कई लगे आए कि हम नेट के नशे में, गंदगी के नशे में लग गए हैं, ऐसा नशा, ऐसा जाल है, नेट के माने जाल और वेब के माने भी जाल है इंग्लिश में, हम ऐसे जाल में आप फंसे हैं मकड़ी के, अब निकल नहीं सकते। याद रखिएगा, सदका, दुआएं उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। मुसलसल सदका करें और मुसलसल सदका करें। कोई बंदा उस वक्त नहीं मिलता, बस निकाल के रख दे। कोई उस वक्त नहीं मिलता, पैसे एक तरफ रख दे, थोड़े या ज्यादा। जब जरूरतमंद मिले उसे खामोशी से, ऐसे अंदाज से कि उसका एहतराम, उसका वकार बाकी रहे और उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बाकी रहे, उसको दे दें चुप करके। मुसलसल करें सदका, मुसलसल करें सदका। अपनी नस्लों की नियत करके करें, अपनी नस्लों की नियत करके करें। और ज़कात दें, ज़कात को झुकता दें, ऐसा दें कि झुकता दें। यकीन जानिए अल्लाह पाक इसकी बरकत से, उशर की बरकत से, तीन माल खर्च हैं, याद रखिएगा। एक उशर, अगर आप में कोई जिम्मेदार है तो, जिम्मेदार नहीं, ताजर है या घरदार है, अपने माल के बारे में पूछे, मुझे ज़कात लगती है। जिंदगी में एक सबक बहुत अहम है, जिन लोगों पे ज़कात जो देने वाले थे और उन्होंने सदकात और ज़कात लेने शुरू कर दिए, मैंने, तारीख ने, अकाबिर के वाकयात ने, अल्लाह वालों के वाकयात ने उनको हमेशा मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों में खुलते और कुटते और कटते देखा है। उनकी नस्लों में खून रेजी, मुकद्दमात और लूले लंगड़े, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियों में देखा है। जो देने वाले थे खुद लेने वाले बन गए, जो लेने वाले थे खुद लेने वाले बन गए। एक वाकया सुनाता हूं, अजब वाकया। यह वाकया मेरा नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है। अपने वाकये भी मुशाहिदे अर्ज करता हूं आपको। निजाम हैदराबाद, दक्कन के जो बादशाह था उसे निजाम हैदराबाद कहते थे। उनका ये खिताब था, जिनके बारे में मैंने अर्ज किया था कि रिश्तेदार उनके पिंचने एताब लेते थे। उसका लफ्ज है पिंचने, पिंचने एताब। गालियां भी देते थे और पैसे भी लेते थे, उसे पिंचने एताब कहते थे। उनको एक मसला दरपेश हो गया और वाइसराय से हुआ। उस दौर का बड़ा बादशाह वाइसराय था। जब ताज का मसला होता था, खास तौर पे कि बादशाह के मरने के बाद ताज किसके सर हो, तो यहां बहुत बड़ा मसला होता था। रियासत बहावलपुर का एक मसला हुआ था, बादशाह का, ताज का। तो फिर अंग्रेज ने उस मसले को हल किया था। बहावलपुर के बादशाह को यह जागीर दी थी जहां आज आप बैठे हैं, इसलिए यहां बहावलपुर रोड है सामने, और GR2 सामने बहावलपुर हाउस है। ये बहावलपुर रोड है ना सामने, बहावलपुर रोड है। उसी की वजह से 1861 में वो फौत हुए नवाब साहब। और यहां लिटन रोड है सामने, लिटन रोड पे हमदर्द हाल है, हमदर्द सेंटर है। हमदर्द सेंटर से साथ टीपा का दफ्तर है? उसी के साथ मस्जिद के अंदर उनका मकबरा है, शाही मकबरा है, उस दौर का, अब भी बना हुआ है। उसका गुंबद तो उन्होंने गिरा दिया। और खुशकिस्मत नवाब यह है कि उसके मकबरे के ऊपर बच्चे कुरान बैठे पढ़ रहे हैं। लेंटर डाल दिया, मस्जिद है, मदरसा है, अल्लाह वाले वहां होते हैं। नवाब सादत यार खान उसका नाम था। 13 डाचियां थी जिस पे उसका खजाना था, वो यहां आया था। बाकी सामान तो इलादा था। वहां के रिश्तेदार कहने लगे उनके कि मैंने ये जो
بیوروکریٹ ہے کامران لاشاری، لاہور میں اکثر وہ کسی عہدوں میں رہتا ہے. کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ تمہارے خاندان وہیں سے نواب کی خدمت گزار بن کے آیا تھا، اور ان کے والد کی اب بھی قبر عبد المجید خان کی یہاں سعدی پارک میں ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اس کے ساتھ، اور وہ یہی اقتدار کا جھگڑا تھا. تو نواب نظام حیدرآباد دکن کو اقتدار کا جھگڑا ہوا، خطرہ ہوا تو پریشان تھا، اور وائسرائے دوسری پارٹی کا ساتھ دے رہا تھا، اور حق اسی کا بنتا تھا اور سچا بنتا تھا، اور وائسرائے سے ملاقاتیں پہلے کوئی کر چکا تھا اور کچھ حاصل نہیں تھا. اسے پتا چلا کہ ہمارے خاندان میں ایک نقش ہے، اور جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے، اور ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے. پہلے جو تعویذ لکھے جاتے تھے ہرن کی کھال پہ لکھے جاتے تھے، ہرن کی کھال پہ، اور ملتی کہاں سے تھی؟ وراق، جو ورق کوٹنے والے ہیں، ورق کوٹنے والے، یہ چاندی کے ورق ہوتے ہیں نا، سونے کے ورق، چاندی کے ورق، یہ چاندی کا ورق ہرن کی کھال میں کوٹا جاتا ہے. ہرن کی کھال اتنی سخت ہوتی ہے، ہتھوڑوں کی ضرب سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، چاندی کی پتری کو ورق بنا دیتی ہے، اور ورق ایسا ہوتا ہے انگلی لگاؤ انگلی میں گم ہو جاتا ہے چاندی کا اصلی ورق ایسے انگلی میں ایسے ملے انگلی کے اندر جذب اور گم ہو جاتا ہے. اور چاندی کی اور ہرن کی کھال ویسی کے ویسی رہتی. اسے کہا کہ وہ نقش ہے ہمارے خاندان میں، اب میں اس تعویذ کے فائدے بتا رہا ہوں جس کے لیے آج ہم نے قبولیت کی دعا مانگی ہے. انشاءاللہ لکھ کے لائے ہیں نا؟ اچھا، انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی لوگ لکھ کے بیٹھے ہوں گے، اللہ پاک ہماری آواز پہنچا رہا ملک میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تعویذ ہے، اس تعویذ کو جو بندہ یقین سے لے کر جائے اپنے ساتھ رکھے اس کا ہر کام ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بادشاہ اور تخت اور تاج اور ہیرے زمرد اور جواہر اور لال یہ چیزیں دولتیں زیادہ آ جائیں پھر ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا. جب بے بسی بڑھ جاتی ہے پھر یقین آ جاتا ہے. سچ ہے؟ جب بے بسی آتی ہے نا ان چیزوں پہ پھر یقین آتا ہے. جب بے بسی نہیں ہوتی، دولت، تخت، تاج، اقتدار ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو ڈھکوسلے سمجھا جاتا ہے. میں ڈھکوسلے بھی سمجھتا ہوں، ڈھکوسلے بھی ہوتے ہیں. اس دور کے ڈھکوسلے آج سے 1000 سال پہلے، 1010 صدیاں پہلے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کاشف المحجوب میں لکھ دیے ہیں. اس دور کے پیروں کے ڈھکوسلے 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. حیران کن بات ہے، 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری المعلوف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ ساری چیز لکھی ہیں. لیکن جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس میں پھر حقائق اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں. جب بے بس نہیں ہوتا پھر حقیقتیں بھی ڈھکوسلے نظر آتی ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، مجبور ہوئے تو تسبیح خانے کے معمولات، وظائف اور تسبیحات کی قدر ہوئی، اور مجبور نہیں تھے تو وہی مذاق اڑاتے تھے. اور ایسے لوگ بھی بے قدرے آتے ہیں، جب کام بن گیا تو پھر تسبیح اور تسبیح خانہ چھوڑ دیا. ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور پھر جب جھٹکا لگا پھر تسبیح خانے کی طرف آئے. تو کہنے لگے اس رشتہ دار کے پاس خود چل کے گئے رات کی تنہائیوں میں چپکے سے. کہنے لگے سنا ہے کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں ہے، ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اور خاندان میں یہ ریت روایت مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. جو بندہ اس کو جس مقصد کے لیے لے کے جاتا ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تخت کا بادشاہ، تاجوں کا بادشاہ آج بے بس ہے، اور اسے اپنا تخت ہلتا اور چھنتا نظر آ رہا. بس اس تخت کے بادشاہ نے وہ تعویذ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل واپسی ہے. اب بادشاہ آپ سے لے گا کون؟ پہلے عہد و پیمان ہوئے، لیکن میں آپ کو جیسے لیا ہے خود واپس کر کے جاؤں گا.
بس آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے۔ تو جو ان کے خاندان کے بوڑھے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا، یہ تعویذ تیرے لیے دعا کرے گا، لیکن یقین سے لے کے جانا، ادب سے قدردانی سے لے کے جانا، اگر بے یقینی سے لے کر گیا یہ تعویذ تیرے لیے خدا نہ خواستہ بد دعا نہ کر دیں۔ یہ الفاظ ہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے اس کو حوالہ بھی دکھاؤں گا جہاں میں نے پڑھا ہے۔ تعویذ لے کر گیا، دوسری پارٹی کے پاس مضبوط دلائل تھے اور کئی ریاستوں کے نواب انہوں نے اکٹھے کر کے لائے ہوئے تھے کہ جناب اس کا حق بنتا ہے، اور ایسے ایسے نواب لائے ہوئے تھے جن کے نوابوں کی آج تک وائس رائے نے سفارش رد ہی نہیں کی۔ ان میں نواب بہاولپور بھی تھے کہ وہ بندے تھے جن کی سفارشیں آج تک رد نہیں ہوئی۔ جب یہ جا کے بیٹھے اور کہا، انہوں نے تھوڑی سی اپنی بات کہی کہ دیکھیں حالات اور شواہد یہی ہیں کہ تخت کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، اس کا وارث میں ہوں۔ تو انہوں نے اسی وقت آرڈر جاری کیے اور کہا کہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے۔ سارے نواب کہتے رہے، بولتے رہے، انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ یہ کہنے لگے، بے ساختہ رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا رو کیوں رہا ہوں؟ اس نے کہا اب تک مجھے یقین اپنے تخت پہ تھا، تاج پہ تھا، دولت پہ تھا، کیونکہ بر صغیر کی سب سے بڑی سٹیٹ حیدرآباد دکن سٹیٹ تھی، مال میں بھی، اور دوسرے نمبر پہ ریاست بہاولپور تھی، مال میں بھی چیزوں میں بھی۔ ایک مجھے ایس ایچ او کا ڈرائیور ہے، اب بھی آتا ہے، اسی تھانے میں تھا، کہنے لگا کہ چوری محل کی ہم نے چوری جا کے پکڑی، تو اس سے جو برآمدی ہوئی وہ نل کے ٹوٹیاں برآمد ہوئی، محل کی ٹوٹیاں بھی سونے کی تھی، وہ برآمد ہوئی، اس نے اتاری تھی، چوری کی تھی۔ کہا میرے آنسو اس لیے ہیں کہ آج تک اپنی دولت، اپنے اقتدار کے بھروسے پہ رہا، رب نے بے بس کر کے دکھا دیا، اور رب نے اپنے نام کی برکتوں سے آج میرے کیس یہ مجھے جتوایا ہے۔ اور جب ان کے پاس گیا واپس تعویذ لے کے، اب اس کے اندر جستجو ہے کہ تعویذ میں کیا ہے، انہوں نے کہا آج تک ہم نے بھی نہیں کھولا اس کو، بس ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ تعویذ ہے، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے، ہرن کی کھال پہ میں بند ہے، اوپر ہم نے غلاف کے طور پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے، بس اس کو اٹھا کے استعمال کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اقتدار مل چکا تھا، کچھ انداز بھی بدل گئے تھے، یا پھر میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے راضی کھولنا تھا، اگر نہ ہی کھلتا تو وہ نسل در نسل تعویذ چلتا رہتا، تو ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ راز کیسے کھولتا؟ یہ اللہ کا کوئی نظام ہے، اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ بادشاہ کے انگوٹھے پہ زخم ہو گیا تو وزیر تھا، اس کا وزیر حضوری تھا، ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، تو اس کے منہ میں تھا کہ خیر ہے، اللہ کی اس معاملے میں خیر ہے۔ بادشاہ کو اچھا خاصا زخم ہوا، اس کا انگوٹھا کٹا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اس کو قید کر دو۔ جب اس نے کہا نا قید کر دو، اس نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی، اچھا میری ہر حکم میں خیر، اس کو عمر قید ڈال دو، کہہ رہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ بادشاہ اٹھا اور شکار کے لیے نکلا، جب شکار کے لیے نکلا تو چلتے چلاتے جدا ہو گیا، اور ایک ایسی جگہ گیا جہاں تنہا ہو گیا، وحشی قبائل تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ناچنے لگے، اور ہر طرف خنجر لے کے، تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ اس دن ان کی دیوی کے اوپر انہوں نے ایک بندہ بھیڑ چڑھانا تھا، اور اس جیسا تر و تازہ، خوبصورت، صحت مند، پلا ہوا بندہ بادشاہ، وہ انہوں نے کہا یہ بندہ بہترین ہے، اور اس کو بھیڑ چڑھانا تھا۔ اس کو خوب کھلایا پلایا اور اس کو جو ہے نہلایا دھلایا، اپنا اچھا لباس پہنایا، اور اچھا لباس پہنانے کے بعد اب صرف ان کا بڑے نے آنا تھا، سردار نے، اور اس نے حکم دینا تھا، اور خنجر والے نے اس دیوی کے اوپر لٹا کے اس کا سر قلم کر دینا تھا، اور اس کا خون اس دیوی کے پورے جسم پہ بہنا تھا،
اور بندوں نے اس کے پکڑے رکھنا تھا اس وقت تک کہ جب تک خون کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے نکل کے دیوی پہ، پھر وہ کہتے ہیں ہماری بلائیں ٹل گئی ہیں۔ جیسے دریائے نیل میں ایک عورت کو بھینٹ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں پانی آتا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل۔ اس خط کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جہاں فاروق اعظم کا اللہ کی رحمت پہ مان تھا، وہاں وہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی تو میرا خط بھی وہ طاقت نہیں رکھتا جو میں اللہ سے منوانا چاہتا ہوں، منوانا چاہتا ہوں۔ ان کا بادشاہ آیا، بڑا آیا، اور اس نے آ کے اس کو دیکھا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا عیبی جانور ہے، جیسے قربانی کے لیے جانور عیب والا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا عیب والا کہاں سے لے آئے پاگل، اتنے کپڑے بھی اس کو پہنائے، اتنا وقت بھی ضائع کیا، مجھے بھی بلائے، چلو دے جاؤ اس کو چھوڑ دو، کوئی صاف ستھرا بندہ لے آؤ، کوئی مزیدار آدمی ہے۔ وہ جب چھوٹا نا تو اس نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، آج انگوٹھا کٹنے میں خیر ہو گئی ہے۔ اس کو جا کے جیل سے نکالا اور کہنے لگا بس معاف کر دے، یار تھا، بس تخت کے زوم اور جلال میں بیٹھا تھا۔ چلو یہ بتا، جب میں تجھے قید کر رہا تھا تو نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، انہوں نے کہا سرکار آپ کے ساتھ ہوتا تو صحت مند میں تھا، تو میں ہی بھینٹ چڑھتا، میرا تو انگوٹھا کٹا ہوا نہیں تھا، تو میں نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی۔ تو اس تعویذ کے کھلنے میں کوئی خیر ہوگی۔ آخر کار اس کی کھال کو کاٹا گیا، کاٹا تو اندر ایک تعویذ تھا ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور لکھا ہوا کیسے تھا؟ کھال کے اندر کندہ تھا، جیسے چمڑے، جیسے پتھر کے اندر نا یہ لفظ لکھتے ہیں، اس کو چھیل کے، پتھر کو چھیل کے، ایسی کھال کو کدائی کی ہوئی تھی، تو ایسے کھال کو جو ہے ایسے چھیل کے اس کے اندر 624 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی لکھا ہوا تھا، اور یہی نقش تھا، اور یہ نقش پھر ساری عمر ان کے خاندان میں چلتا رہا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن آج سے کوئی 70 سال پہلے، 80 سال پہلے تک تو ان کے خاندان میں یہ تعویذ موجود تھا، اور وہ یہی تعویذ ہے جو آج آپ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے اس کو وسعت دی، رقبہ، زمین، باغ بڑھتے بڑھتے وسعت دی۔ یہ اسی کا نظام ہے، رب کو دینے والا ہمیشہ پاتا ہے، اور دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والا اور ہمیشہ کھانے والا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ اور ایک میں نے واقعہ آپ کو بتایا تھا، ایک عمل بتایا تھا، یاد ہے؟ اپنی نسلوں کے نصیب کے لیے ایک ڈبہ بنا لیں، یاد ہے؟ ایک ڈبہ بنائیں، اس میں روزانہ جتنا نوٹ ڈالیں، رمضان میں وہ کھولیں تاکہ ثواب 70 گنا بڑھ جائے، اور اس کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیں، ضرورت مندوں کو دیں، ایسے جنہوں نے روزے رکھنے ہوں یا غریب ہوں یا جن کی عید اچھی ہو جائے ان کو دیں، پھر اس ڈبے کو بند کر دیں، روز اس میں ڈالیں، جیسے جو ہے وہ آج کل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، روز ڈالیں اور پھر اس کو بند کر دیں اور پھر اس کو دے دیں۔ بڑی عجیب واقعات میں نے اس وقت آپ کو سنائے تھے، بڑی نسلیں پل جاتی ہیں، برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ میں مانسیرا، بالا کوٹ، ناران، کاغان جانا ہوتا ہے، یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا، 6 کا 5 کا 2005 کے زلزلے میں ایک صاحب مجھے ملے، اسی زلزلے کے متاثر تھے، زلزلے سے متاثر تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے باہر کی امداد نہیں لی اور مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی، اور صرف میرا ایک کمرہ جو ہے یہ گرا ہے، باقی محفوظ رہے ہیں۔ اور کہا کہ یہ ایک کمرہ بھی میری کسی کوتاہی کی وجہ سے گرا ہے، یہ بھی نہیں گرنا تھا۔ اور کہا کہ میں نے ہمیشہ
नोट वो दीवारों पे फेरे, बदन पे फेरे, बच्चों के कपड़ों पे फेरे और अल्लाह के राहों में दिए और जरूरतमंदों को तलाश किया। अच्छा, ये वो बंदा था जिसने मेरा दर्स नहीं सुना था, उसके पास खुद ये अमल था, यानी मेरे दर्स सुनने की वजह से उसने ये अमल नहीं किया था, मैं उसका अमल बता रहा हूं। कहने लगे मेरा घर, मेरी हर चीज महफूज रहे। और साथ एक और साहब बैठे थे, कहने लगे हम 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे रहे। आखिरकार एक जगह हमें सुराख में से नजर आया तो आटे का टीन दबा हुआ था, उसमें हाथ मार मार के हम आटा निकालते थे और पानी में घोल घोल के पी जाते थे। वो हमारे लिए इतनी आला खुराक थी। 3 दिन के बाद हमें जाके कोई हेलीकॉप्टरों के जरिए वगैरह खुराक मिली। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल रहा, क्यों? हालात आए लेकिन अल्लाह के लिए देता रहा। मेरे अल्लाह ने मुझे जलजला तो दिखाया, पर जलजले के हालात, मुश्किलात और फक्र और फाका और गुर्बत और तंगदस्ती, या मुझे मालदार बड़ों बड़ों को भिखारी बना दिया। मैं जलजले के दिनों में F-10-4 इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता था। एक बंगला था, उसमें मैं टाइम देता था। मेरी आंखों ने देखा है, एक खातून 2 मरीज 2 खवातीन लाई, कहने लगे इनको जूता मैंने ला के दिया, कपड़े मैंने ला के दिए। ये वो खवातीन हैं जिनकी ज्वेलरी की पूरी आधी मार्केट थी और जिनके बंगले और घर थे। आज इनके पास कुछ नहीं है और सोने की दुकान लोग लूट के ले गए हैं या जमीन खा गई है। इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं। एक पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं। पर अल्लाह को देने वाले को गैब के खजाने से मिलता है और लाजिम मिलता है, लाजिम मिलता है। आप किसी बीमारी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं और कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं होता, अल्लाह के लिए सदका करना शुरू कर दें। टांग कटने वाले की तो टांगें बच गईं, आंख उन्होंने कहा निकाल देंगे, आंखें बच गईं। जुबान का कैंसर था, जुबान बच गई। ये केस तो मेरे पास बेशुमार वाकयात के साथ मौजूद हैं। सदका देने वाला और मुसलसल देने वाला। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, ऐसा सदका दें कि बंदा हिल जाए, हिला देने वाला सदका। हाँ, वो कैसा होता है कि बंदा हिल जाए, जेब में से इतना दे कि बंदा हिल जाए और एकदम में लर्जा आ जाए कि इतना, बस यही समझ ले कि अर्श हिल गया और फैसले हो गए। अर्श हिल गया, फैसले हो गए। उसने पूछा कि तूने दुनिया में कोई सखी देखा? उसने कहा एक देखा। हम परदेसी मुसाफिर थे, 3-4 बंदे थे, एक बस्ती में गए। हमने पूछा यहां कोई ऐसा सखी है? उसने कहा वहां है, वो खेमे लगे हुए हैं, वो है। हमने कहा खेमे लगे हुए हैं, ये कैसा होगा? हम उसके पास गए, रात का वक्त था। उसने कहा हाँ हाँ आओ, बिस्मिल्लाह, खाना खिलाता हूं। हमें खेमे में बिठाया और कुछ मेवे थे वो हमारे सामने रख दिए। ये चुगना शुरू करो, मैं खाना पकाता हूं। और कहा कि उसने हमें ताजा कलेजी बकरी की खिलाई और भुनी हुई खिलाई और हम खा रहे थे। और कहने लगा वाह, और होता। इतनी देर में और तश्तरी आई और खाया और आई और खाए, खाते गए आखिरकार हम सैर हो गए तो आना बंद हो गया और आखिरी उन्होंने कहा हम वापस कर दी। सुबह देखा तो 70 बकरियों की लाइन लगी हुई थी और एक खेमे के पीछे गुलाम बैठा हुआ था, हमारी बातें सुन रहा था कि इनकी भूख है। यूं बकरी को ज़बह करता और बकरी ठंडी होती, पेट को फाड़ता, उसमें से कलेजी को निकालता, धोता, भूनता और देता और हम खा रहे थे और वो दे रहा था और हम खा रहे थे और वो दे रहा था। आज मैं कह रहा हूं कि मेरे परदादा के बाग को सदी हो गई है 2018 को। ये अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह को देने वाले की नस्लें ऐसे पलती हैं। 1-2 नस्लों के बाद तो टोटे हो जाते हैं, जायदादें नहीं होती। 1-2 नस्लों के बाद तो जायदादें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। को किस्मत वाले के पास बाप दादा की परदादा की जायदाद रहती है, किस्मत वाले के पास। आपकी आंखों के सामने मैं आपको अपना वाकया बता रहा हूं, और साथ यह भी बता रहा हूं, इसमें मेरा गुमान है ना, मेरा ख्याल, ना मेरे भाई का, ना अब्बा का,
والد صاحब रहमतुल्लाह अलैह का, ना दादा पर दादा का, वो अल्लाह को जो देने का निजाम है उसका गुमान है, उसका ख्याल है कि वो उशर और ज़कात उन्होंने पूरी दी, किसी का पानी नहीं लगाया, किसी का हक नहीं खाया, और अल्लाह ने उसको वुस्अत दी, रकबा जमीन बाग बढ़ते बढ़ते वुस्अत दी। ये उसी का निजाम है। रब को देने वाला हमेशा पाता है, और दूसरों की जेबों पे नजर रखने वाला और हमेशा खाने वाला, वो हमेशा भूखा रहता है, मांगता रहता है। बीमारियों का इलाज सदकों से करें, रोगों का इलाज सदके से करें। औलाद नाफरमान है और आंखों का तारा नहीं, आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि मुसीबत बन चुकी है, और जी चाहता है कि मौला ये औलाद खत्म हो जाए। उसका इलाज सदके से करें और मुसलसल सदके से करें। हम मुसलसल नहीं करते, दवा मुसलसल खानी पड़ती है। कहते जी 6 महीने का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है, एक दिन भी अगर इसमें से दवा में नागा और वक्फा किया तो फिर खानी पड़ेगी। दवा मुसलसल खानी पड़ती है, मुसलसल खानी पड़ती है, नहीं खानी पड़ती। अच्छा, कहते हैं ये दवा सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। इंसुलिन है, इंजेक्शन है, सारी उम्र लगवाना पड़ेगा। शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की सारी उम्र खानी पड़ेगी। अल्सर की फलां की दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी। या ये हमें सदके के लिए क्या करना चाहिए, सदके के लिए क्या करना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, ये हमारी गलत फहमी है। हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, और हमने अब क्या किया है, यतीम खानों में इतने बकरे हैं, वो बेचारे खा खा के थक गए हैं। मैं उस जगह बात कर रहा था, बेक की बात कर रहा था। मैंने कहा बर्गर, ब्रैलर, बोतल, बेकरी, तो मुझे फौरन कहने लगा जी ये बकरा, उनके पास बकरे इतने ज्यादा थे। कह जी ये बकरा। मैं सोचने लगा कितने किस्मत वाले हैं बेचारे, ईद उल ज़ुहा में, बड़ी ईद में जो है ईद उल ज़ुहा में उनको गोश्त मिलता है, और यहां बकरे हैं खुद कि वो पूरे नहीं होते। सिर्फ बकरा नहीं, सोचा करें। और अगर कुछ भी नहीं है ना, वाकई आप जरूरतमंद हैं और आपके पास पैसे नहीं सदका करने के, फिर अमाल के सदके की तरफ आ जाए। और अमाल का सदका मैंने आपको बताया था 300 दफा अल्लाह अकबर, याद है? जिनको इस अमल का पता नहीं वो हाथ खड़ा करें, सच्चे हाथ, बहुत सारे हैं ना, हाथ फिर रख दें। जिनको 300 दफा अल्लाह अकबर के अमल का पता वाकई नहीं, वो हाथ खड़ा करें। बहुत सारे, दो दो ना करें, एक एक है, चलो एक है, तो बहुत सारे हैं। अगर वाकई जेब इजाजत नहीं देती, मैं लफ्ज वाकई कह रहा हूं, एहतियातन जेब में पैसे, वाकया भी सुना था ना एहतियातन वाला, ये भी कम लोगों ने सुना होगा। हम ऐसे पैसे जमा कर रहे थे तो एक हमारे मखदूम साहब थे, ऐसे जेब से निकाला, ओहो क्या हुआ, कहने लगे मैं एहतियातन बटवा घर भूल आया, ना पैसे उसमें होंगे ना देने पड़ेंगे। आके भी सर आया, एहतियातन बटवा मैं घर भूल आया। अगर वाकई आप फकीर हैं, या फकीर नहीं गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, सफेद पोशी है, तो फिर भी माल निकालते रहिए, लाजिम निकालें। मैंने आपको वाकया नहीं सुनाया था, कि बंदा कहता है जितनी मेरी बीमारी होती है, फिर डॉक्टर के पास जाता हूं, नुस्खा लिखवाता हूं, मेडिकल स्टोर में जाता हूं कि जी कितने की दवाई बनती है, करे इतने की, करे उतना मैं सदका कर देता हूं, मैं ठीक हो जाता हूं। फिर नहीं होता तो फिर उतनी जाता हूं, दवाई लिखवाता हूं, सदका कर देता हूं, फिर जाता हूं, दवाई लिखवाता हूं, सदका कर देता हूं, दवाई नहीं खाता, उसी सदका करने से मैं ठीक हो जाता हूं। और एक बंदे का वाकया नहीं सुनाया मैंने आपको, कि वो कहता है जितनी मुझे पैसों की जरूरत होती है, वो पैसे मैं उधार लेके सदका कर देता हूं, और अल्लाह से कहता हूं 10 दुनिया 70 आखिरत, 10 दे। सौदे हैं रब के, यकीन वाले को मिल जाते हैं रब के साथ सौदे, और वाकई मिल जाते हैं। मतलब मुझे 10 रुपए की जरूरत है और खुद जरूरत है, और मैंने 10 रुपए किसी से उधार लिए, उधार लेके किसी ऐसे जरूरतमंद को दिए जो खुद बहुत ज्यादा जरूरतमंद था, और जरूरतमंद को दे के अब खाली मांगता हो गया कि मौला दे। अल्लाह कहता है चलो ठीक है दे। और कभी कभी जो है ना, अल्लाह को देख के फिर रो भी लिया करें। एक अल्लाह वाले थे,
वो लोगों से उधार लेके गरीबों की मदद करते रहते थे, खुद सफेद पोश थे। गरीब जो आता था कि भाई इसको दे दो। खुद मेरे मदीने वाला अल्लाह के हबीब खुद उधार लेते थे, गरीबों की मदद करते थे। मेरे मदीने वाले से यह साबित है, हत्ता कि यहूदियों से उधार लेना साबित है। तो उधार लेके खिदमत करते रहते थे। अब बाबा जी का आखिरी वक्त आ गया। लोगों ने कहा बाबा जी गए तो पीछे कौन देगा। एक आया, दूसरे आए, तीसरा आया, उन्हें कहा जी पैसे, उन्हें कहा बैठ जाए। अब अल्लाह के पास हाजिरी का वक्त है और तारें जुड़ रही हैं और जिंदगी की ताने बाने टूट रहे हैं। और जो आया उसको बिठा दिया। अब लोग परेशान कि बाबा तो जा रहा, पैसे कहां से देगा। गली में एक बंदा था, कोई मिठाई कोई मीठी चीज बेच रहा था। उसने आवाज लगाई, बाबा जी ने भाई इसको बुलाओ। उससे पूछा क्या है, एक जवान था। उसने कहा ये है। कहा सबको बांट दो। जितने बैठे थे वो बड़ा खुश हो गया कि आज तो मेरा सारा एक पल में बिक गया। उसने कहा पैसे, उसने कहा यही बैठे हैं तू ही बैठ जा। मेरे शांत। उसने दाएं बाएं वालों से पूछा कि कहानी क्या है। उन्होंने कहा कहानी ये है कि बाबा जी लेके गरीबों को दे देते हैं, खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। खुद जाने का वेला है और बाबा वेला है। न मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा या करो रहे। वाह खाजा वाह सदा जी में लख थे। उठ यार फरीद थी शादवल, मूछा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सन आबादवल। अब बच्चे ने सुना, उस जवान ने, उसने कहा ये क्या कहानी। उन्हें बाबा कहानी तो ये है। परेशान, मैं क्या करूंगा, कैसे आऊंगा। और थोड़ी देर के बाद रोना शुरू हो गया और रोना शुरू हो गया। उस पैसे दे मेरे। उन्हें बाबा कह लगे बैठ जा, पैसे मिल जाएंगे। वो कहते बैठ जा, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। और दूसरे कहने लगे बाबा हमारे पैसे भी हैं। बाबा कहते हैं मिल जाएंगे। कहां से देगा, इसे घर में तो फूटी कोड़ी नहीं है, खुद भूखा है बाबा, इसके पेट में रोटी नहीं है, अल्लाह के पास जा रहा है। बस उसका रोना था। रोते 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 थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाया और बाबा जी के पास एक थाल भरा हुआ अशरफियों का हदिया आया कि जी फलां ने हजरत आपकी खिदमत में भेजा है, कबूल फरमाएं। आपने फरमाया सबको जिसका जितना हिस्सा है ले लो ले लो, और उस मिठाई उससे बाद तू भी ले लो। जब जाने लगे सबको बुलाया और एक बात कही सिर्फ, जो मेरी आपकी जिंदगी का सबक है कि मांगने वाले सारे थे, रोने वाला कोई नहीं था। एक रोने वाला आया, सबको मिल गया। अल्लाह के लिए खर्च करना माल, और उसका मैंने समरा देखा है, उसका मैंने सिला देखा है, उसका मैंने रिजल्ट देखा है। अपनी नस्लों के लिए माल खर्च करें इस नीयत से कि सही इनको किसी इल्लत में न डाल देना। मेरे पास आते हैं, मां बाप को पता नहीं है। मेरे पास उस दिन जवान आया कि लाहौर की फलां सड़क के फलां जगह पे मैं रोजाना भंग पीने जाता हूं, बस लग गई है भंग, अब मैं छोड़ना चाहता हूं, उसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं है। कई लोग आए कि हम फलां नशे में लग गए हैं, अब इससे निकलना चाहते हैं। कई लगे आए कि हम नेट के नशे में, गंदगी के नशे में लग गए हैं। ऐसा नशा, ऐसा जाल है, नेट के माने जाल और वेब के माने भी जाल है इंग्लिश में। हम ऐसे जाल में आप फंसे हैं मकड़ी के, अब निकल नहीं सकते। याद रखिएगा, सदका दुआएं उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। मुसलसल सदका करें और मुसलसल सदका करें। कोई बंदा उस वक्त नहीं मिलता, बस निकाल के रख दे। कोई उस वक्त नहीं मिलता, पैसे एक तरफ रख दे, थोड़े या ज्यादा। जब जरूरतमंद मिले उसे खामोशी से, ऐसे अंदाज से कि उसका एहतराम, उसका वकार बाकी रहे और उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बाकी रहे, उसको दे दें चुप करके। मुसलसल करें सदका, मुसलसल करें सदका। अपनी नस्लों की नियत करके करें, अपनी नस्लों की नियत करके करें। और ज़कात दें, और ज़कात को झुकता दें, ऐसा दें कि झुकता दें। यकीन जानिए अल्लाह पाक इसकी बरकत से, उशर की बरकत से, तीन माल खर्च हैं, याद रखिएगा। एक उशर, अगर आप में कोई जिम्मेदार है तो, जिम्मेदार नहीं, ताजर है या घरदार है, अपने माल के बारे में पूछे, मुझे ज़कात लगती है,
जिंदगी में एक सबक बहुत अहम है। जिन लोगों पे ज़कात जो देने वाले थे और उन्होंने सदकात और ज़कात लेने शुरू कर दिए, मैंने तारीख ने, अकाबिर के वाक़यात ने, अल्लाह वालों के वाक़यात ने उनको हमेशा मसाइल, मुश्किलात और परेशानियों में खुलते और कुटते और कटते देखा है। उनकी नस्लों में खून रेजी, मुकद्दमात और लूले लंगड़े, बीमारियां, तकलीफें, परेशानियों में देखा है। जो देने वाले थे खुद लेने वाले बन गए, जो लेने वाले थे खुद लेने वाले बन गए। एक वाकया सुनाता हूं, अजब वाकया। यह वाकया मेरा नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है। अपने वाकये भी मुशाहिदे अर्ज करता हूं आपको। निजाम हैदराबाद, दक्कन के जो बादशाह था उसे निजाम हैदराबाद कहते थे। उनका ये खिताब था, जिनके बारे में मैंने अर्ज किया था कि रिश्तेदार उनके पिंशने एताब लेते थे। उसका लफ्ज है पिंशने एताब। गालियां भी देते थे और पैसे भी लेते थे, उसे पिंशने एताब कहते थे। उनको एक मसला दरपेश हो गया और वायसराय से हुआ। उस दौर का बड़ा बादशाह वायसराय था। जब ताज का मसला होता था, खास तौर पे कि बादशाह के मरने के बाद ताज किसके सर हो, तो यहां बहुत बड़ा मसला होता था। रियासत बहावलपुर का एक मसला हुआ था, बादशाह का, ताज का। तो फिर अंग्रेज ने उस मसले को हल किया था। बहावलपुर के बादशाह को यह जागीर दी थी जहां आज आप बैठे हैं, इसलिए यहां बहावलपुर रोड है सामने, और GR2 सामने बहावलपुर हाउस है। ये बहावलपुर रोड है ना सामने, बहावलपुर रोड है। उसी की वजह से 1861 में वो फौत हुए नवाब साहब, और यहां लिटन रोड है सामने। लिटन रोड पे हमदर्द हाल है, हमदर्द सेंटर है। हमदर्द सेंटर से साथ टीपा का दफ्तर है? उसी के साथ मस्जिद के अंदर उनका मकबरा है, शाही मकबरा है, उस दौर का, अब भी बना हुआ है। उसका गुंबद तो उन्होंने गिरा दिया। और खुशकिस्मत नवाब यह है कि उसके मकबरे के ऊपर बच्चे कुरान बैठे पढ़ रहे हैं। लेंटर डाल दिया, मस्जिद है, मदरसा है, अल्लाह वाले वहां होते हैं। नवाब सादत यार खान उसका नाम था। 13 डाचियां थी जिसपे उसका खजाना था, वो यहां आया था। बाकी सामान तो इलादा था। वहां के रिश्तेदार कहने लगे उनके कि मैंने ये जो ब्यूरोक्रेट है कामरान लाशारी, लाहौर में अक्सर वो किसी ओहदों में रहता है, कहने लगे मैंने उसको कहा कि तुम्हारे खानदान वहीं से नवाब की खिदमत गुजार बन के आया था, और उनके वालिद की अब भी कब्र अब्दुल मजीद खान की यहाँ सादी पार्क में है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है उसके साथ, और वो यही इक्तदार का झगड़ा था। तो नवाब निजाम हैदराबाद दक्कन को इक्तदार का झगड़ा हुआ, खतरा हुआ, तो परेशान था। और वायसराय दूसरी पार्टी का साथ दे रहा था, और हक इसी का बनता था और सच्चा बनता था। और वायसराय से मुलाकातें पहले कोई कर चुका था और कुछ हासिल नहीं था। इसे पता चला कि हमारे खानदान में एक नक्श है, और जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, और हिरन की खाल पे लिखा हुआ है। पहले जो तावीज लिखे जाते थे हिरन की खाल पे लिखे जाते थे, हिरन की खाल पे। और मिलती कहां से थी? वर्राक, जो वर्क कूटने वाले हैं, वर्क कूटने वाले, ये चांदी के वर्क होते हैं ना, सोने के वर्क, चांदी के वर्क, ये चांदी का वर्क हिरन की खाल में कूटा जाता है। हिरन की खाल इतनी सख्त होती है, हथौड़ों की ज़रब से उसको कुछ नहीं होता। चांदी की पत्तरी को वर्क बना देती है, और वर्क ऐसा होता है उंगली लगाओ उंगली में गुम हो जाता है चांदी का असली वर्क। ऐसे उंगली में ऐसे मले, उंगली के अंदर जज्ब और गुम हो जाता है। और चांदी की और हिरन की खाल वैसी के वैसी रहती। उसे कहा कि वो नक्श है हमारे खानदान में। अब मैं उस तावीज के फायदे बता रहा हूं
جس کے لیے آج ہم نے قبولیت کی دعا مانگی ہے انشاءاللہ. لکھ کے لائے ہیں نا؟ اچھا انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی لوگ لکھ کے بیٹھے ہوں گے. اللہ پاک ہماری آواز پہنچا رہا ملک میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تعویذ ہے، اس تعویذ کو جو بندہ یقین سے لے کر جائے، اپنے ساتھ رکھے، اس کا ہر کام ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بادشاہ اور تخت اور تاج اور ہیرے زمرد اور جواہر اور لال یہ چیزیں دولتیں زیادہ آ جائیں پھر ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا. جب بے بسی بڑھ جاتی ہے پھر یقین آ جاتا ہے. سچ ہے؟ جب بے بسی آتی ہے نا ان چیزوں پہ پھر یقین آتا ہے. جب بے بسی نہیں ہوتی، دولت تخت تاج اقتدار ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کو ڈھکوسلے سمجھا جاتا ہے. میں ڈھکوسلے بھی سمجھتا ہوں، ڈھکوسلے بھی ہوتے ہیں. اس دور کے ڈھکوسلے آج سے 1000 سال پہلے، 1010 صدیاں پہلے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھ دیے ہیں. اس دور کے پیروں کے ڈھکوسلے 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. حیران کن بات ہے، 1000 سال پہلے بھی پیروں کے ڈھکوسلے تھے. کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری المعلوف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. یہ ساری چیز لکھی ہیں. لیکن جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس میں پھر حقائق اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں. جب بے بس نہیں ہوتا پھر حقیقتیں بھی ڈھکوسلے نظر آتی ہیں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں مجبور ہوئے تو تسبیح خانے کے معمولات وظائف اور تسبیحات کی قدر ہوئی، اور مجبور نہیں تھے تو وہی مذاق اڑاتے تھے. اور ایسے لوگ بھی کوئی بے قدرے آتے ہیں، جب کام بن گیا تو پھر تسبیح اور تسبیح خانہ چھوڑ دیا. ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور پھر جب جھٹکا لگا پھر تسبیح خانے کی طرف آئے. تو کہنے لگے اس رشتہ دار کے پاس خود چل کے گئے رات کی تنہائیوں میں چپکے سے. کہنے لگے سنا ہے کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں ہے، ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اور خاندان میں یہ ریت روایت مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. جو بندہ اس کو جس مقصد کے لیے لے کے جاتا ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تخت کا بادشاہ، تاجوں کا بادشاہ آج بے بس ہے، اور اسے اپنا تخت ہلتا اور چھنتا نظر آ رہا. بس اس تخت کے بادشاہ نے وہ تعویذ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل واپسی ہے. اب بادشاہ ہے، آپ سے لے گا کون؟ پہلے عہد و پیمان ہو گئے، لیکن میں آپ کو جیسے لیا ہے خود واپس کر کے جاؤں گا، بس آپ دعا کریں میرا کام ہو جائے. تو جو ان کے خاندان کے بوڑھے بڑے تھے انہوں نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا، یہ تعویذ تیرے لیے دعا کرے گا، لیکن یقین سے لے کے جانا، ادب سے قدردانی سے لے کے جانا. اگر بے یقینی سے لے کر گیا یہ تعویذ تیرے لیے خدا نہ خواستہ بد دعا نہ کر دیں. یہ الفاظ ہیں، کوئی حوالہ دیکھنا چاہے اس کو حوالہ بھی دکھاؤں گا جہاں میں نے پڑھا ہے. تعویذ لے کر گیا. دوسری پارٹی کے پاس مضبوط دلائل تھے اور کئی ریاستوں کے نواب انہوں نے اکٹھے کر کے لائے ہوئے تھے کہ جناب اس کا حق بنتا ہے. اور ایسے ایسے نواب لائے ہوئے تھے جن کے نوابوں کی آج تک وائس رائے نے سفارش رد ہی نہیں کی. ان میں نواب بہاولپور بھی تھے کہ وہ بندے تھے جن کی سفارشیں آج تک رد نہیں ہوئی. جب یہ جا کے بیٹھے اور کہا، انہوں نے تھوڑی سی اپنی بات کہی کہ دیکھیں حالات اور شواہد یہی ہیں کہ تخت کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، اس کا وارث میں ہوں. تو انہوں نے اسی وقت آرڈر جاری کیے اور کہا کہ ان کا حق انہیں ملنا چاہیے. سارے نواب کہتے رہے، بولتے رہے، انہوں نے کسی کی نہیں سنی. انہوں نے کہا ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. یہ کہنے لگے بے ساختہ رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا رو کیوں رہا ہوں؟ اس نے کہا اب تک مجھے یقین اپنے تخت پہ تھا، تاج پہ تھا، دولت پہ تھا، کیونکہ بر صغیر کی سب سے بڑی سٹیٹ حیدرآباد دکن سٹیٹ تھی، مال میں بھی، اور دوسرے نمبر پہ ریاست بہاولپور تھی، مال میں بھی چیزوں میں بھی.
ایک مجھے ایس ایچ او کا ڈرائیور ہے، اب بھی آتا ہے، اسی تھانے میں تھا، کہنے لگا کہ چوری محل کی ہم نے چوری جا کے پکڑی، تو اس سے جو برآمدی ہوئی وہ نل کے ٹوٹیاں برآمد ہوئی، محل کی ٹوٹیاں بھی سونے کی تھی، وہ برآمد ہوئی، اس نے اتاری تھی، چوری کی تھی۔ کہا میرے آنسو اس لیے ہیں کہ آج تک اپنی دولت اپنے اقتدار کے بھروسے پہ رہا، رب نے بے بس کر کے دکھا دیا، اور رب نے اپنے نام کی برکتوں سے آج میرے کیس یہ مجھے جتوایا ہے۔ اور جب ان کے پاس گیا واپس تعویذ لے کے، اب اس کے اندر جستجو ہے کہ تعویذ میں کیا ہے، انہوں نے کہا آج تک ہم نے بھی نہیں کھولا اس کو، بس ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ تعویذ ہے، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے، ہرن کی کھال پہ میں بند ہے، اوپر ہم نے غلاف کے طور پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے، بس اس کو اٹھا کے استعمال کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کو اقتدار مل چکا تھا، کچھ انداز بھی بدل گئے تھے، یا پھر میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے راضی کھولنا تھا، اگر نہ ہی کھلتا تو وہ نسل در نسل تعویذ چلتا رہتا، تو ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ راز کیسے کھولتا؟ یہ اللہ کا کوئی نظام ہے، اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے۔ بادشاہ کے انگوٹھے پہ زخم ہو گیا تو وزیر تھا، اس کا وزیر حضوری تھا، ہر وقت ساتھ ہوتا تھا، تو اس کے منہ میں تھا کہ خیر ہے، اللہ کے اس معاملے میں خیر ہے۔ بادشاہ کو اچھا خاصا زخم ہوا، اس کا انگوٹھا کٹا تو اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا اس کو قید کر دو۔ جب اس نے کہا نا قید کر دو، اس نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی، اچھا میری ہر حکم میں خیر، اس کو عمر قید ڈال دو، کہہ رہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ بادشاہ اٹھا اور شکار کے لیے نکلا، جب شکار کے لیے نکلا تو چلتے چلاتے جدا ہو گیا، اور ایک ایسی جگہ گیا جہاں تنہا ہو گیا، وحشی قبائل تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ناچنے لگے، اور ہر طرف خنجر لے کے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ اس دن ان کی دیوی کے اوپر انہوں نے ایک بندہ بھیڑ چڑھانا تھا، اور اس جیسا تر و تازہ خوبصورت صحت مند پلا ہوا بندہ بادشاہ، وہ انہوں نے کہا یہ بندہ بہترین ہے، اور اس کو بھیڑ چڑھانا تھا، اس کو خوب کھلایا پلایا اور اس کو جو ہے نہلایا دھلایا، اپنا اچھا لباس پہنایا، اور اچھا لباس پہنانے کے بعد اب صرف ان کا بڑے نے آنا تھا، سردار نے، اور اس نے حکم دینا تھا، اور خنجر والے نے اس دیوی کے اوپر لٹا کے اس کا سر قلم کر دینا تھا، اور اس کا خون اس دیوی کے پورے جسم پہ بہنا تھا، اور بندوں نے اس کے پکڑے رکھنا تھا اس وقت تک کہ جب تک خون کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے نکل کے دیوی پہ، پھر وہ کہتے ہیں ہماری بلائیں ٹل گئی ہیں۔ جیسے دریائے نیل میں ایک عورت کو بھیڑ چڑھاتے تھے تو دریائے نیل میں پانی آتا تھا، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، چلنا ہے تو اللہ کے حکم سے چل، اس خط کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جہاں فاروق اعظم کا اللہ کی رحمت پہ مان تھا، وہاں وہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی تو میرا خط بھی وہ طاقت نہیں رکھتا جو میں اللہ سے منوانا چاہتا ہوں، منوانا چاہتا ہوں۔ ان کا بادشاہ آیا، بڑا آیا، اور اس نے آ کے اس کو دیکھا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا، اس نے کہا عیبی جانور ہے، جیسے قربانی کے لیے نا جانور عیب والا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس نے کہا عیب والا کہاں سے لے آئے پاگل، اتنے کپڑے بھی اس کو پہنائے، اتنا وقت بھی ضائع کیا، مجھے بھی بلائے، چلو دے جاؤ اس کو چھوڑ دو، کوئی صاف ستھرا بندہ لے آؤ، کوئی مزیدار آدمی ہو۔ جب چھوٹا نا تو اس نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، آج انگوٹھا کٹنے میں خیر ہو گئی ہے، اس کو جا کے جیل سے نکالا اور کہنے لگا بس معاف کر دے، یار تھا بس تخت کے زوم اور جلال میں بیٹھا تھا، چلو یہ بتا جب میں تجھے قید کر رہا تھا تو نے کہا تھا اس میں خیر ہوگی، انہوں نے کہا سرکار آپ کے ساتھ ہوتا تو صحت مند میں تھا تو میں ہی بھیڑ چڑھتا، میرا تو انگوٹھا کٹا ہوا نہیں تھا، تو میں نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی اس میں بھی خیر ہوگی۔
تو اس तावीज के खुलने में कोई खैर होगी। आखिरकार उसकी खाल को काटा गया। काटा तो अंदर एक तावीज था, हिरन की खाल पे लिखा हुआ। जब उस तावीज को खोला गया तो उस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। और लिखा हुआ कैसे था? खाल के अंदर कुंदा था, जैसे चमड़े, जैसे पत्थर के अंदर ना ये लफ्ज लिखते हैं, उसको छील के, पत्थर को छील के, ऐसी खाल को खुदाई की हुई थी। तो ऐसे खाल को जो है ऐसे छील के उसके अंदर 624 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पिशानी पे एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तदाई लिखा हुआ था। और यही नक्श था, और ये नक्श फिर सारी उम्र उनके खानदान में चलता रहा। अब मुझे खबर नहीं है या नहीं है, लेकिन आज से कोई 70 साल पहले, 80 साल पहले तक तो उनके खानदान में ये तावीज मौजूद था, और वो यही तावीज है जो आज आपके पास है। और अल्लाह ने उसको वुस्सत दी, रकबा, जमीन, बाग बढ़ते बढ़ते वुस्सत दी। ये उसी का निजाम है। रब को देने वाला हमेशा पाता है, और दूसरों की जेबों पे नजर रखने वाला और हमेशा खाने वाला, वो हमेशा भूखा रहता है। और एक मैंने वाकया आपको बताया था, एक अमल बताया था, याद है? अपनी नस्लों के नसीब के लिए एक डब्बा बना ले। याद है? याद है? एक डब्बा बनाएं, उसमें रोजाना जितना नोट डालें, रमजान में वो खोलें, ताकि सवाब 70 गुना बढ़ जाए, और उसको अल्लाह के लिए सदका कर दें, जरूरतमंदों को दें, ऐसे जिन्होंने रोजे रखने हो या गरीब हो या जिनकी ईद अच्छी हो जाए उनको दें। फिर उस डब्बे को बंद कर दें, रोज उसमें डालें। जैसे जैसे जो है वो आजकल कमेटियां डालते हैं, रोज डालें और फिर उसको बंद कर दें और फिर उसको दे दें। बड़ी अजीब वाकयात मैंने उस वक्त आपको सुनाए थे। बड़ी नस्लें पल जाती हैं, बरकतों के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। मैं मानसेरा, बालाकोट, नारायण, कागान जाना होता है। ये जो 2005 का जलजला था, 6 का, 5 का, 2005 के जलजले में एक साहब मुझे मिले, उसी जलजले के मुतासिर थे, जलजले से मुतासिर थे। मुझे कहने लगे कि शायद मैं उन चंद लोगों में से हूं जिन्होंने बाहर की इमदाद नहीं ली और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, और सिर्फ मेरा एक कमरा जो है ये गिरा है, बाकी महफूज रहे हैं। और कहा कि ये एक कमरा भी मेरी किसी कोताही की वजह से गिरा है, ये भी नहीं गिरना था। और कहा कि मैंने हमेशा हमेशा नोट दीवारों पे फेरे, बदन पे फेरे, बच्चों के कपड़ों पे फेरे, और अल्लाह के राहों में दिए और जरूरतमंदों को तलाश किया। अच्छा, ये वो बंदा था जिसने मेरा दर्स नहीं सुना था, उसके पास खुद ये अमल था, यानी मेरे दर्स सुनने की वजह से उसने ये अमल नहीं किया था, मैं उसका अमल बता रहा हूं। कहने लगे मेरा घर, मेरी हर चीज महफूज रहे। और साथ एक और साहब बैठे थे, कहने लगे हम 3 दिन भूखे रहे, 3 दिन भूखे रहे। आखिरकार एक जगह हमें सुराख में से नजर आया तो आटे का टीन दबा हुआ था, उसमें हाथ मार मार के हम आटा निकालते थे और पानी में घोल घोल के पी जाते थे। वो हमारे लिए इतनी आला खुराक थी। 3 दिन के बाद हमें जाके कोई हेलीकॉप्टरों के जरिए वगैरह खुराक मिली। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल रहा, क्यों? हालात आए लेकिन अल्लाह के लिए देता रहा। मेरे अल्लाह ने मुझे जलजला तो दिखाया, पर जलजले के हालात, मुश्किलात और फक्र और फाका और गुर्बत और तंगदस्ती, या मुझे मालदार बड़ों बड़ों को भिखारी बना दिया। मैं जलजले के दिनों में F-10-4 इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता था। एक बंगला था, उसमें मैं टाइम देता था। मेरी आंखों ने देखा है, एक खातून 2 मरीज 2 खवातीन लाई, कहने लगे इनको जूता मैंने ला के दिया, कपड़े मैंने ला के दिए। ये वो खवातीन हैं जिनकी ज्वेलरी की पूरी आधी मार्केट थी और जिनके बंगले और घर थे। आज इनके पास कुछ नहीं है और सोने की दुकान लोग लूट के ले गए हैं या जमीन खा गई है। इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं। एक पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं।
और अल्लाह को देने वाले को गैब के खजाने से मिलता है और लाजिम मिलता है, लाजिम मिलता है। आप किसी बीमारी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी तकलीफ में हैं और कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं होता, अल्लाह के लिए सदका करना शुरू कर दें। टांग कटने वाले की तो टांगें बच गईं, आंख उन्होंने कहा निकाल देंगे, आंखें बच गईं। जुबान का कैंसर था, जुबान बच गई। ये केस तो मेरे पास बेशुमार वाकयात के साथ मौजूद हैं। सदका देने वाला और मुसलसल देने वाला। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, ऐसा सदका दें कि बंदा हिल जाए, हिला देने वाला सदका। हाँ, वो कैसा होता है कि बंदा हिल जाए, जेब में से इतना दे कि बंदा हिल जाए और एकदम में लर्जा आ जाए कि इतना, बस यही समझ ले कि अर्श हिल गया और फैसले हो गए। अर्श हिल गया, फैसले हो गए। उसने पूछा कि तूने दुनिया में कोई सखी देखा? उसने कहा एक देखा। हम परदेसी मुसाफिर थे, 3-4 बंदे थे, एक बस्ती में गए। हमने पूछा यहां कोई ऐसा सखी है? उसने कहा वहां है, वो खेमे लगे हुए हैं, वो है। हमने कहा खेमे लगे हुए हैं, ये कैसा होगा? हम उसके पास गए, रात का वक्त था। उसने कहा हाँ हाँ आओ बिस्मिल्लाह, खाना खिलाता हूं। हमें खेमे में बिठाया और कुछ मेवे थे वो हमारे सामने रख दिए। ये चुगना शुरू करो, मैं खाना पकाता हूं, खाना पकाता हूं। और कहा कि उसने हमें ताजा कलेजी बकरी की खिलाई और भुनी हुई खिलाई और हम खा रहे थे। और कहने लगा वाह, और होता। इतनी देर में और तश्तरी आई और खाया और आई और खाए, खाते गए आखिरकार हम सैर हो गए तो आना बंद हो गया और आखिरी उन्होंने कहा हम वापस कर दी। सुबह देखा तो 70 बकरियों की लाइन लगी हुई थी और एक खेमे के पीछे गुलाम बैठा हुआ था, हमारी बातें सुन रहा था कि इनकी भूख है। यूं बकरी को ज़बह करता और बकरी ठंडी होती, पेट को फाड़ता, उसमें से कलेजी को निकालता, धोता, भूनता और देता और हम खा रहे थे और वो दे रहा था और हम खा रहे थे और वो दे रहा था। आज मैं कह रहा हूं कि मेरे परदादा के बाग को सदी हो गई है 2018 को। ये अल्लाह दिखा रहा है, अल्लाह को देने वाले की नस्लें ऐसे पलती हैं। 1-2 नस्लों के बाद तो टोटे हो जाते हैं, जायदादें नहीं होती। 1-2 नस्लों के बाद तो जायदादें खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। कोई किस्मत वाले के पास बाप दादा की परदादा की जायदाद रहती है, किस्मत वाले के पास। आपकी आंखों के सामने मैं आपको अपना वाकया बता रहा हूं, अपना वाकया बता रहा हूं और साथ ये भी बता रहा हूं, इसमें मेरा गुमान है ना, मेरा ख्याल ना, मेरे भाई का ना, अब्बा का, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का, ना दादा परदादा का। वो अल्लाह को जो देने का निजाम है उसका गुमान है, उसका ख्याल है कि वो उशर और ज़कात उन्होंने पूरी दी, किसी का पानी नहीं लगाया, किसी का हक नहीं खाया और अल्लाह ने उसको वुस्सत दी, रकबा जमीन बाग बढ़ते बढ़ते वुस्सत दी। ये उसी का निजाम है। रब को देने वाला हमेशा पाता है और दूसरों की जेबों पे नजर रखने वाला और हमेशा खाने वाला, वो हमेशा भूखा रहता है, मांगता रहता है। देते हैं। बीमारियों का इलाज सदकों से करें, से पढ़ने की सूरा नहीं, रोगों का इलाज सदके से करें। औलाद नाफरमान है और आंखों का तारा नहीं, आंखों की ठंडक नहीं, बल्कि मुसीबत बन चुकी है और जी चाहता है कि मौला ये औलाद खत्म हो जाए। उसका इलाज सदके से करें और मुसलसल सदके से करें। हम मुसलसल नहीं करते, दवा मुसलसल खानी पड़ती है। अल्लाह से जुड़ जाए, कहते जी 6 महीने का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है, एक दिन भी अगर इसमें से दवा में नागा और वक्फा किया रिस्क सिर्फ तो फिर खानी पड़ेगी। दवा मुसलसल खानी पड़ती है, सेहत भी रिस्क, मुसलसल खानी, औलाद की नेकी भी खानी पड़ती। और अच्छा कहते हैं ये दवा सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। इंसुलिन है, इंजेक्शन है, सारी उम्र लगवाना पड़ेगा। शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की सारी उम्र खानी पड़ेगी। अल्सर की फलां की दवाई सारी उम्र खानी पड़ेगी। या ये हमें सदके के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ो और कुर्बानी दो। सदके के लिए क्या करना चाहिए? कौसर चाहते हो तो ताल्लुक मजबूत, कैसे देना चाहिए? और हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है, ये हमारी गलतफहमी है। आज हम चाहते हैं कि रिस्क हमने सदका सिर्फ बकरा समझा हुआ है टूटी हुई है और हमने अब क्या किया है, यतीम खानों में इतने बकरे हैं, इतने बकरे हैं, वो बेचारे खा खा के थक गए हैं कि दुश्मनों से मत डरो। मैं उस जगह बात कर रहा था, बे की बात कर रहा था। मैंने कहा बर्गर, ब्रायलर, बोतल, बेकरी,
تو مجھے فوراً کہنے لگا جی یہ بکرا، ان کے پاس بکرے اتنے زیادہ تھے، یہ وعدہ یہ ہے، بکرا، یہ تسلی میں ہے، سوچنے لگا کتنے یہ قسمت اعلان والے ہے۔ ہیں بیچارے، اگر تم عید اللہ کے الاضحیٰ ہو میں گئے بڑی عید میں جو ہے عید تو الاضحیٰ کوئی میں ان تمہیں کو مٹا گوشت نہیں ملتا سکتا۔ ہے، اور یہاں بکرے ہیں یہ سورہ دل کو ہمت دیتی ہے پوری نہیں کہ ہوتے، خاموشی میں بھی اللہ کام کر رہا ہے، صرف بکرا کہ نہیں، صبر میں بھی عطا چھپی ہوئی سوچا ہے۔ کریں، لیکن یہاں ایک اور گہرا اور راز اگر ہے کچھ بھی نہیں ہے جو نا، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ واقعی آپ وہ ضرورت راز مند ہیں یہ اور ہے آپ کہ کے پاس سورہ پیسے کوثر نہیں صرف صدقہ پڑھنے سے کرنے کے، نہیں، پھر ایک اعمال کے خاص صدقے حال کی میں طرف پڑھی آ جائیں۔ جائے تو اس کے اثرات ظاہر اور ہوتے اعمال ہیں۔ کا صدقہ میں نے آپ کو اور بتایا تھا وہ حال، 300 دفعہ، وہ اللہ کیفیت، اکبر، وہ یاد ہے؟ لمحہ جس میں کوثر کے دروازے کھلتے جن کو ہیں، اس عمل کا پتہ نہیں وہ وہ میں ہاتھ ابھی کھڑا نہیں کریں، بتاؤں سچے گا، ہاتھ، سچے کیونکہ ہاتھ، اگر تم نے یہ راز ابھی بہت سن سارے لیا ہیں اور نہ، دل ہاتھ تیار پھر نہ رکھ دیں، ہوا تو جن بات کو ضائع ہو 300 جائے گی۔ دفعہ اللہ اکبر کے عمل اگلے کا حصے پتہ میں وہ راز واقعی بتاؤں گا نہیں، جو وہ ہاتھ رزق کو کھڑا کریں۔ آواز دیتا ہے، جو برکت کو کھینچ بہت لاتا سارے، ہے، دو دو نہ کریں، اور ایک جو ایک، عزت کو اللہ کی ایک طرف ایک سے ہے، چلو نازل ایک کرواتا ایک، ہے۔ بہت سارے ہیں۔ لیکن شرط اگر یہ واقعی ہے جیب کہ اجازت تم نہیں دل دیتی، کو میں لفظ سنبھالو، واقعی کہہ رہا ہوں، نیت کو صاف کرو، احتیاطاً جیب اور میں اگلا حصہ پیسے، ضرور سنو، کیونکہ واقعہ بھی اگلے سنا تھا نا حصے میں احتیاطاً کوثر والا، کا وہ راز کھلے گا جس پر عمل یہ بھی کرنے کم والا لوگوں نے سنا کبھی ہوگا۔ محروم نہیں رہتا۔ ہم ایسے پیسے جمع اب کر رہے سنو، تھے تو ایک ہمارے دل کو مخدوم پوری صاحب تھے، طرح حاضر کر لو، ایسے جیب کیونکہ سے اب نکالا، بات عام نہیں، اوہو، کیا ہوا؟ بات وہ ہے کہنے لگے میں جو احتیاطاً بندے کو بٹوا بندگی گھر کے بھول درجے آیا، سے عطا کے درجے تک لی جاتی ہے۔ نہ پیسے اس میں وہ ہوں خاص گے نہ حال جس کا دیں میں نے گے، ذکر کیا تھا وہ آگے یہ بھی ہے سے کہ آیا، سورہ کوثر اس وقت اثر دکھاتی احتیاطاً ہے بٹوا میں گھر جب بھول بندہ آیا۔ خود کو محتاج مان لے۔ اگر واقعی آپ ہاں، فقیر ہیں اللہ یا کے فقیر سامنے، نہیں، غریب ہیں، محتاج لوگوں کے ضرورت سامنے مند نہیں۔ ہیں، اکثر سفید لوگ پوشی رزق ہے، مانگتے ہیں تو لیکن پھر بھی انداز مال مانگنے والوں نکالتے والا رہیے، نہیں ہوتا۔ پھر بھی مال اندر نکالتے کہیں نہ رہیے، کہیں شکایت لازم چھپی نکالیں، ہوتی ہے، لازم مایوسی نکالیں۔ بسی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ اور نہیں سنایا تھا سورہ کہ بندہ کوثر کہتا ہے جتنی میری مایوسی بیماری دل پر ہوتی ہے نہیں پھر اترتی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، یہ نسخہ سورہ لکھواتا ہوں، میڈیکل سٹور میں جاتا شکر ہوں کہ جی گزار کتنے کی دل پہ دوائی نازل بنتی ہے، کرے ہوتی ہے۔ اتنے کی کرے، اتنا میں صدقہ شیخ کر دیتا ہوں، پھر عبدالقادر ٹھیک ہو جاتا جیلانی ہوں، پھر رحمت نہیں اللہ ہوتا علیہ فرماتے تو ہیں پھر اتنی جاتا ہوں، جب دوائی تو لکھواتا کہتا ہوں، ہے یا صدقہ کر اللہ دیتا ہوں، پھر جاتا اور ہوں، تیرے دوائی دل میں لکھواتا ہوں، سوال صدقہ کر کم دیتا ہوں، اور دوائی یقین نہیں زیادہ کھاتا، ہو اسی صدقہ کرنے تو سے میں ٹھیک ہو سمجھ جاتا لے ہوں۔ کہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور ایک بندے کا سورہ واقعہ نہیں کوثر سنایا کا میں نے آپ پہلا کو سبق یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی مجھے اللہ نے پیسوں کی پہلے ضرورت عطا ہوتی کیا، ہے وہ پیسے پھر میں حکم ادھار دیا، لے کے صدقہ کر دیتا ہوں، اِنَّا اور اللہ سے کہتا ہوں أَعْطَيْنَاكَ 10 دنیا الْكَوْثَرَ، 70 آخرت، 10 دے، ہم نے عطا کر دیا۔ 100 یہ دے ہیں رب کے، مستقبل کی بات نہیں، یقین والے کو یہ مل جاتے ہیں ماضی رب کا کے ساتھ 100 اعلان دے، ہے۔ اور واقعی مل جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں تمہاری جھولی مثلا مجھے خالی 10 روپے نہیں، کی ضرورت ہے اور ہماری خود آنکھیں ضرورت ہے، خالی دیکھتی اور ہیں۔ میں نے 10 روپے کسی سے اللہ کا ادھار فیصلہ لیے، نہیں۔ ادھار لے کے کسی یہی ایسے وہ ضرورت نقطہ ہے مند کو جہاں دیے بندہ جو خود ٹوٹتا ہے بہت یا زیادہ بدلتا ضرورت ہے۔ مند تھا، اور اگر ضرورت تم نے مند کو سورہ دے کے اب کوثر خالی پڑھ کر بھی منگتا ہو دل گیا میں کہ یہ مولا سوچ دے، رکھا اللہ کہتا ہے کہ چلو میرے ٹھیک پاس ہے تو دے۔ کچھ نہیں، تو اور تم کبھی نے کبھی سورہ پڑھی کبھی کبھی جو ہے نا لیکن اللہ کو سمجھی دیکھے نہیں۔ پھر رو بھی لیا کرے۔ یہ سورہ ایک کہتی اللہ ہے والے تھے، وہ تمہارے پاس لوگوں سے سب کچھ ادھار ہے، لے کے غریبوں کی مدد بس کرتے تم رہتے دیکھ تھے، نہیں رہے۔ خود سفید پوش تھے، فصل غریب جو آتا تھا کہ بھئی اس کو دے دو، نماز قائم خود کرو، میرے مدینے والا یعنی اللہ کے رابطہ حبیب قائم خود کرو۔ ادھار لیتے تھے، غریبوں کی نماز مدد صرف کرتے تھے۔ رکوع سجدہ میرے نہیں، مدینے والے سے یہ ثابت ہے، نماز حتیٰ یہ کہ اقرار یہودیوں ہے سے ادھار لینا کہ میں ثابت ہے، تیرا ہوں اور میرا تو سب ادھار لے کچھ کے تیرا خدمت ہے۔ کرتے رہتے تھے۔ اور اب جب بابا جی کا بندہ یہ آخری مان وقت آ گیا، لیتا ہے تو پھر لوگوں نے کہا کوثر بابا جی گئے تھے کہتی پیچھے کون دے گا؟ ہے، رزق ایسے ایک آتا آیا، ہے دوسرے آئے، کہ تیسرا آیا، بندہ انہیں کہا جی حیران رہ پیسے، جاتا انہیں ہے۔ کہا بیٹھ جائے۔ برکت ایسی آتی ہے اب اللہ کے پاس تھوڑا بھی کافی حاضری ہو کا جاتا وقت ہے اور تاریں اور عزت جڑ ایسی رہی آتی ہیں ہے اور زندگی کی کہ تانے دشمن بانے بھی ٹوٹ رہے ماننے ہیں، پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جو آیا اس کو لیکن بٹھا سنو، دیا۔ یہاں ایک باریک بات ہے، اب لوگ اور پریشان، اگر یہ سمجھ میں آ گئی بابا تو جا رہا، تو پیسے کہاں سے زندگی دے کا گا؟ زاویہ بدل جائے گا۔ گلی میں ایک بندہ تھا، کوئی وہ یہ مٹھائی کہ کوئی سورہ میٹھی چیز کوثر بیچ کا رہا تھا، تعلق اس نے کثرت آواز سے لگائی، نہیں، بابا جی نے بھائی اس کو قناعت سے بلاؤ۔ جو قناعت اس سے سیکھ پوچھا لیتا کیا ہے؟ ایک جوان تھا، وہی کوثر پا اس نے لیتا کہا یہ ہے، کہا سب کو بانٹ دو۔ ہم زیادہ مانگ جتنے مانگ بیٹھے کر تھے کم وہ بڑا پا خوش رہے ہو ہیں، گیا کہ آج تو میرا اور جو سارا ایک کم پل پر میں راضی بک گیا۔ ہو گیا اس نے کہا پیسے، اللہ اس نے کہا نے یہی اسے بیٹھے ہیں، تو زیادہ ہی دے بیٹھ۔ دیا۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اولیاء چلے میرے شان، اور دنیا اس نے ان دائیں کے بائیں قدموں والوں سے میں پوچھا آئے۔ کہ کہانی کیا ہے؟ لیکن ابھی
अभी उन्होंने असल कहा राज कहानी ये बाकी है कि है। बाबा जी लेके वो गरीबों राज को जो दे देते सूरह हैं, खुद कौसर जाने को का वेला आम है तिलावत से रूहानी और अमल बाबा बना वेला है। देता है। वो राज ये है कि खुद सूरह जाने का वेला है कौसर और हर बाबा हाल में नहीं, वेला है। एक अरे खास लम्हे में खास न मिल्क नियत के मुल्क साथ अते पड़ी माल जाए। दे, ना जाल दे, और वो ना लम्हा, बाल दे, वो हर दम वक्त, खुदा ही वो ख्याल दे, कैफियत गुम कर गुमा या अगले करूं हिस्से रहे। में खुलेगी। वाह ख्वाजा वाह, क्योंकि सदा अगर जी मैंने मेरे ये लख राज अभी बता दिया उठ यार तो तुम फरीद की सुन तो शादवल, लोगे, मूछा लेकिन गुना कर समझ नहीं यादवल, पाओगे। ए झोंका अगला तिसन हिस्सा दिल अबादवल। को हिलाएगा, नफ्स को तोड़ेगा,
اور تمہیں اب بچے نے سنا، اس جوان نے، اس نے کہا یہ کیا کہانی ہونے بابا، کہانی تو یہ ہے. پریشان کوثر کو زندگی میں کیسے اتارا جاتا ہے، کیسے ہوں. اس لیے دل کو تھامے رکھو اور تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع ہو گیا رکھو اور رونا شروع ہو گیا. اور اگلے حصے کے لیے پیسے دے میرے. انہیں بابا کہہ لگا بیٹھ جا، پیسے مل جائیں گے. اگلے حصے میں آئے گا بیٹھ جا، مل جائیں گے. ہر کسی اور دوسرے کہنے لگے بابا ہمارے پیسے بھی ہیں. بابا کہتا ہے مل جائیں گے. کہاں سے دے گا؟ اسے گھر میں تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے، خود بھوکا ہے بابا، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے. جہاں انسان کی تقدیر بس اس کا رونا تھا. روتے تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا بغیر اعلان کے، اور بابا جی کے پاس ایک تھال بھرا ہوا شرفیوں کا ہدیہ آیا کہ جی فلاں نے حضرت آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا سب کو جس کا جتنا حصہ ہے لے لو اور اس مٹھائی اس سے تو بھی لے لو. جب جانے لگے سب کو بلایا اور ایک بات کہی صرف جو میری آپ کی زندگی کا سبق ہے کہ مانگنے والے سارے تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک رونے والا آیا، سب کو مل گیا. اللہ کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرنا مال، اور اس کا میں نے ثمرہ دیکھا ہے، اس کا میں نے صلہ دیکھا ہے، اس کا میں نے رزلٹ دیکھا ہے. ٹوٹے دل کی سورہ ہے. اپنی نسلوں کے لیے مال خرچ کریں اس نیت سے. صحیح ان کو کسی علت میں نہ ڈال دیں. میں نہیں جانتا میرے حق میں کیا بہتر ہے، میرے پاس آتے ہیں لیکن جو ماں باپ کو پتہ نہیں ہے. وہی کوثر ہے. میرے پاس اس دن جوان آیا کہ لاہور کی فلاں سڑک کے فلاں جگہ پہ میں روزانہ بھنگ پینے جاتا ہوں، بس لگ گئی ہے بھنگ، اب میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر میری زندگی کا گزارا نہیں. دل میں تمہاری محبت ڈال دی جاتی. کئی لوگ آئے کہ ہم فلاں نشے میں لگ گئے ہیں، اب اس سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ سب کوثر. کئی لگے آئے کہ ہم نیٹ کے نشے میں، گندگی کے نشے میں لگ گئے ہیں. ایسا نشہ، ایسا جال ہے، نیٹ کے معنی جال اور ویب کے معنی بھی جال ہے انگلش میں. ہم ایسے جال میں آپ پھنسے ہیں پکڑی کے، اب نکل نہیں سکتے. یاد رکھیے گا صدقہ دعائیں اس کو نکال دیتے ہیں. یہ سب والوں کے لیے ہے. مسلسل صدقہ کرے جلدی مانگتا ہے اور مسلسل صدقہ کرے. کوئی بندہ اس وقت نہیں ملتا بس نکال کے رکھ دے، چھوڑ دیتا ہے. کوئی اس وقت نہیں ملتا پیسے ایک طرف رکھ دے، تھوڑے یا زیادہ. اسی لیے جب ضرورت مند ملے اسے خاموشی سے ایسے انداز سے کہ اس کا احترام، اس کا وقار باقی رہے اور اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت باقی رہے، اس کو دے دیں چپ کر کے. مسلسل کریں صدقہ، مسلسل کریں صدقہ. لوگوں کی محتاجی اپنی نسلوں کی نیت کر کے کریں. کوثر دل میں اترتی ہے، اپنی نسلوں کی نیت کر کے کریں. تینوں دشمن اور خود بخود زکات دیں، زکات کو جھکتا دیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا دیں کہ جھکتا دیں. شخص اس کوثر کا حقدار ہے؟ یقین جانیے اللہ پاک اس کی برکت سے، عشر کی برکت سے تین مال خرچ ہیں. یاد رکھیے گا، ایک عشر اگر آپ میں کوئی ذمہ دار ہے تو پہچان لے. ذمہ دار نہیں، تاجر ہے یا گھردار ہے، اپنے مال کے بارے میں پوچھے مجھے زکات لگتی ہے. زندگی میں ایک سبق بہت اہم ہے. جن لوگوں پہ زکات جو دینے والے تھے اور انہوں نے صدقات اور زکات لینے شروع کر دیے، میں نے تاریخ نے، اکابر کے واقعات نے، اللہ والوں کے واقعات نے ان کو ہمیشہ مسائل، مشکلات اور پریشانیوں میں کھلتے اور کٹتے اور کرتے دیکھا ہے. ان کی نسلوں میں خون ریزی، مقدمات اور لولے لنگڑے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیوں میں دیکھا ہے. جو دینے والے تھے خود لینے والے بن گئے. اگلے حصے میں میں وہ ترتیب بتاؤں گا جو لینے والے تھے خود لینے والے بن گئے. اور جس نے تنگ دست کو غنی بنا دیا، بے عزت کو باوقار بنا دیا. لیکن یہ واقعہ میرا نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ دل کی حالت کی ہے. اپنے واقعے بھی مشاہدے عرض کرتا ہوں. دل کو سنبھالو اور خود نظام حیدرآباد دکن کے جو بادشاہ تھا اسے نظام حیدرآباد کہتے تھے. یا صرف اس کے ان کا یہ کیونکہ کوثر پہلے دل بدلتی ہے پھر حالات، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ رشتہ داریوں ان کے پنشن اعتاب لیتے جاتا ہے. اس کا لفظ ہے پنشن، عام نہیں، بہت خاص ہے. اب سنو، پنشن اعتاب. اب ہم اس مقام گالیاں بھی دیتے تھے اور پیسے بھی لیتے تھے، اسے پنشن اعتاب کہتے تھے. اور بہت کم آگے بڑھتے ہیں. یہ ان وہ مقام ہے کو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا اپنے آپ سے سچ بولنا پڑتا اور وائس رائے سے ہوا. سورہ کوثر اس دور کا بڑا بادشاہ وائس رائے تھا، خود کو بے قصور سمجھتا ہوں. یہ اس دل جب پر اترتی ہے. تاج کا مسئلہ ہوتا تھا خاص طور پہ کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد تاج کس کے سر ہو، یہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا نفس کو مجرم نہ سمجھے، ریاست بہاولپور کا ایک مسئلہ ہوا تھا، کا ذائقہ نہیں چکتا. بادشاہ کا سخت لگتا تاج کا، لیکن یہی حقیقت ہے.
تو پھر انگریز نے اس مسئلے کو حل کیا تھا، بہاولپور کے بادشاہ کو یہ جاگیر دی تھی جہاں آج آپ بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں بہاولپور روڈ ہے تیار نہیں ہوتے، اور جیو اور 2 سامنے بہاولپور ہاؤس ہے، پھر عطا کرتے۔ یہ بہاولپور روڈ ہے نا سامنے، جب تم یہ سورہ پڑھتے ہو بہاولپور روڈ ہے، دل میں یہ نیت اسی کی وجہ سے 1861 میں وہ فوت ہوئے نواب صاحب، بھلائی کے لیے تھا، اور یہاں لٹن روڈ ہے سامنے، وہ بھی تیرے علم سے ہوگا۔ لٹن روڈ پہ ہمدرد ہال ہے، سمجھ لو کہ تم ہمدرد کوثر سینٹر کے ہے، راستے پر آ گئے۔ ہمدرد سینٹر سے ساتھ اب ایک ٹیپا اور کا نقطہ دفتر سن ہے، لو، یہ نقطہ بہت کم اسی کے بتایا ساتھ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر ان کا مقبرہ ہے، سورہ شاہی کوثر مقبرہ ہے، خاموش اس عمل دور کا مانگتی اب ہے۔ بھی بنا ہوا ہے، شور اس کا مچانے والا گنبد تو انہوں نے عمل گرا نہیں، دیا۔ جو شخص ہر ایک کو اور بتاتا پھرے خوش قسمت کہ میں نواب یہ ہے پڑھ رہا ہوں، کہ اس کے میں مقبرے وہ کے پڑھ رہا اوپر ہوں، بچے قرآن بیٹھے وہ پڑھ رہے ہیں، اکثر محروم رہ جاتا لینٹر ہے، ڈال دیا، مسجد ہے، اور جو مدرسہ شخص ہے، خاموشی میں اللہ صرف والے وہاں اللہ کو ہوتے گواہ ہیں۔ بنا لیتا ہے، اللہ اسے خود نواب ظاہر سعادت یار خان اس کا نام یہی تھا۔ وجہ ہے کہ اولیاء کی زندگیوں میں کم الفاظ اور زیادہ اثر 13 ہوتا ہے۔ ڈاچیاں تھیں جس پہ اس کا خزانہ تھا، وہ یہاں کیا تم آیا تھا، واقعی باقی اللہ سامان سے تو لینے علیحدہ آئے تھا۔ ہو یا لوگوں کو دکھانے؟ وہاں کے یہ رشتہ دار سوال کہنے سورہ لگے ان کوثر کے خود پوچھتی ہے۔ کہ میں نے یہ اب ہم اس جو حصے کے آخری موڑ پر ہیں، اور بیوروکریٹ ہے یہاں میں ایک کامران پردہ لاشاری، ذرا سا اٹھاؤں گا لیکن مکمل لاہور میں اکثر وہ کسی وہ عہدوں پردہ میں یہ رہتا ہے ہے۔ کہ سورہ کوثر کہنے لگے میں نے اس کو صرف کہا کہ ضرورت کے وقت نہیں تمہارے خاندان بلکہ وہیں سے شکر کے نواب وقت بھی کی پڑھی جائے۔ خدمت گزار بن کے آیا تھا، اور ان کے اکثر لوگ والد تنگی اب میں بھی قبر پڑتے ہیں، عبد المجید خان کی وسعت یہاں میں چھوڑ دیتے سعدی ہیں، پارک میں ہے، شیخ سعدی اور رحمت کوثر اللہ علیہ کا ناشکری مزار ہے والوں اس سے کے ساتھ، خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ جو یہی وسعت میں بھی سورہ اقتدار کوثر کا کو جھگڑا تھامے تھا۔ رکھے، اللہ اس کی تنگی تو کبھی نواب نہیں ہونے نظام دیتا۔ حیدرآباد دکن کو اقتدار اب کا آخر جھگڑا میں ہوا، تمہیں ایک راز یہ چھوڑ کے خطرہ جا رہا ہوا، ہوں، ایک ایسا تو راز پریشان تھا، جسے اگر تم نے سمجھ اور لیا وائسرائے تو اگلا دوسری پارٹی حصہ کا ساتھ دے تمہیں رہا ہلا تھا، دے اور گا۔ حق راز اسی یہ کا ہے، بنتا تھا اور سچا بنتا سورہ تھا، کوثر الفاظ سے نہیں حالت سے اور کام وائسرائے سے ملاقاتیں پہلے کوئی اور وہ کر چکا حالت تھا کون سی ہے، اور کچھ وہ لمحہ حاصل کب نہیں آتا تھا۔ ہے، وہ وقت کون سا ہے، اسے پتہ یہ میں چلا اگلے کہ حصے میں کھولوں، ہمارے خاندان میں ایک لیکن نقش شرط ہے، یہی ہے کہ تم سننے اور والے جو نہیں، نسل در نسل قبول چلا کرنے آ والے رہا بنو، ہے، اور کیونکہ ہرن کی کوثر کھال ہر پہ سننے لکھا والے ہوا کو ہے۔ نہیں، پہلے صرف جو مان تعویذ لینے لکھے والے جاتے کو تھے ملتی ہے۔ ہرن کی کھال پہ اب لکھے سنو، جاتے تھے، اب بات اس نقطے پر آ پہنچی ہرن ہے کی کھال پہ، اور جہاں ملتی دل کہاں یا سے تو تھی؟ جھک جاتا ہے یا واپس وراق پلٹ جو جاتا ورق ہے۔ کوٹنے والے ہیں، ورق یہ وہ کوٹنے جگہ والے، ہے یہ چاندی جہاں کے ورق صرف ہوتے ہیں نا، وہی سونے کے رکتا ورق، ہے چاندی کے ورق، جو واقعی یہ اللہ چاندی کا پر ورق یقین ہرن کی رکھتا کھال ہے۔ میں کوٹا جاتا ہے۔ سورہ کوثر ہرن کی ایک کھال اتنی اعلان سخت ہے ہوتی ہے، کہ ہتھوڑوں کی اللہ کے ضرب سے اس کو فیصلے کچھ نہیں لوگوں کی ہوتا۔ رائے سے بڑے ہوتے ہیں۔ چاندی کی پتری ہم کو لوگ ورق دیکھتے ہیں بنا کہ دیتی فلاں ہے، کے اور پاس ورق سب ایسا کچھ ہوتا ہے انگلی لگاؤ اور میرے انگلی میں پاس گم کچھ ہو نہیں۔ جاتا ہے چاندی لیکن کا ہم یہ اصلی نہیں ورق دیکھتے کہ اللہ کس ایسے کو کس انگلی میں راستے سے ایسے گزار ملے رہا ہے۔ انگلی کے کوثر اندر جذب اکثر اور اس کو گم ہو ملتی جاتا ہے ہے، جسے لوگ اور چاندی خالی کی سمجھتے ہیں۔ اور ہرن کی کھال شیخ عبد القادر جیلانی ویسے کے رحمۃ ویسے اللہ رہتے علیہ نے فرمایا کہ اللہ اسے کہا جب کہ وہ کسی کو نقش ہے خاص ہمارے بنانا خاندان چاہتا میں، ہے اب میں اس تو پہلے تعویذ کے اسے فائدے عام بتا رہا لوگوں کی نظروں ہوں، جس سے کی گرا آج ہم دیتا نے ہے۔ قبولیت کی دعا مانگی ہے یہ انشاءاللہ، بات لکھ کے دل لائے کو ہیں نا؟ چبھتی ہے، ہیں؟ لیکن یہی اچھا حقیقت انشاءاللہ پوری دنیا میں بھی لوگ لکھ کے سورہ بیٹھے ہوں گے، کوثر اسی دل اللہ کو پاک سہارا ہماری آواز دیتی ہے پہنچا رہا ملکوں جو تنہائی میں تو اللہ کو پکارتا وہ ہے کہنے لگے کہ اور بھیڑ میں خاموش وہ رہتا ہے۔ تعویذ ہے، اب ایک اس لمحہ تعویذ تصور کو جو کرو بندہ یقین سے لے کہ کر تم جائے، رات کے آخری پہر میں ہو، اپنے ساتھ رکھے، سب اس کا سو ہر رہے کام ہو ہیں جاتا ہے۔ اور تم اکیلے ہو، کوئی دیکھنے والا کیونکہ جب نہیں، بادشاہ اور کوئی سننے والا تخت اور تاج صرف تم اور ہیرے زمرد اور تمہارا جواہر اور لال یہ اگر چیزیں اس لمحے دولتیں تم سورہ زیادہ آ کوثر جائیں، پڑھو پھر ان چیزوں اور پہ دل میں یقین یہ نہیں ہو کہ ہوتا، یا اللہ جب بے بسی بڑھ مجھے جاتی ہے کسی پھر سے یقین نہیں، آ جاتا ہے۔ صرف تجھ سچ سے ہے، چاہیے۔ تو یہی وہ لمحہ جب ہے بے بسی آتی ہے جہاں نا، کوثر حرکت ان چیزوں میں پہ آتی پھر ہے۔ یقین آتا ہے۔ لیکن جب یاد بے رکھو بسی یہ نہیں کوئی ہوتی، جادو نہیں، دولت تخت تاج سودا اقتدار نہیں، ہوتا ہے، یہ پھر ان چیزوں تعلق کو ہے اللہ سے، ڈھکوسلے سمجھا جاتا ہے۔ تعلق جس میں میں صبر ڈھکوسلے بھی بھی ہے، سمجھتا ہوں، ڈھکوسلے خاموشی بھی بھی ہوتے ہیں۔ اور رضا اس دور کے ڈھکوسلے ہم اکثر آج کہتے سے ہیں کہ 1000 ہماری دعا سال قبول پہلے، نہیں ہوتی، 1010 لیکن صدیاں ہم یہ پہلے نہیں دیکھتے حضرت کہ ہم پیر کس علی دل حجویری سے مانگ رحمت رہے اللہ ہیں۔ علیہ نے اپنی کتاب سورہ کشف کوثر اس المحجوب دل کو میں لکھ تربیت دیے دیتی ہیں۔ ہے اس جو دور جلدی کے نتیجہ پیروں کے چاہتا ہے۔ ڈھکوسلے 1000 یہ سال سورہ پہلے بھی سکھاتی پیروں ہے کے ڈھکوسلے کہ تھے۔ اللہ پہلے دل بدلتا حیران ہے کن بات ہے، پھر حالات، 1000 اور جب سال دل پہلے بدل بھی جاتا پیروں کے ہے ڈھکوسلے تھے۔ تو حالات خود بدلنے لگتے کشف ہیں۔ المحجوب حضرت یہاں ایک پیر بات علی اور حجویری سن لو، المعلوف داتا صاحب یہ رحمت بہت اللہ علیہ نے ضروری ہے۔ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کوثر کا مطلب یہ نہیں
یہ ساری چیز لکھی ہیں، لیکن جب انسان بے بس ہوتا ہے پھر اس میں پھر حقائق اس کو نظر آتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں. جب بے بس نہیں ہوتا پھر حقیقتیں بھی ڈھکوسلے نظر آتی ہیں. جو لوگوں کو نظر میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں
مجبور ہوئے تو تسبیح خانے کے معمولات، وظائف اور تسبیحات کی قدر ہوئی، اور مجبور نہیں تھے تو وہی مذاق اڑاتے تھے۔ کے آخر میں تمہیں ایک امانت دے رہا ہوں، اور ایسے لوگ بھی کوئی بے قدرے آتے ہیں، جب کام بن گیا تو پھر تسبیح اور تسبیح خانہ چھوڑ دیا۔ کہ یا اللہ، ایسے لوگ بھی آتے ہیں اور پھر جب جھٹکا لگا پھر تسبیح خانے کی طرف آئے۔ جس دن یہ بات دل سے نکل گئی تو کہنے لگے اس رشتہ دار کے پاس خود چل کے گئے، قریب ہو گیا۔ رات کی تنہائیوں میں چپکے سے کہنے لگے سنا ہے کوئی تعویذ ہے آپ کے پاس جو سورہ کوثر پڑھتے وقت دل میں آ جائے؟ کہنے لگے ہاں ہے، برسوں کی رکاوٹ ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے، اور خاندان میں یہ ریت روایت مشہور ہے کہ اس کو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، جو بندہ اس کو جس مقصد کے لیے لے کے جاتا ہے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں رکنا ضروری تھا، کیونکہ ہر راز ایک ساتھ تخت کا بادشاہ، تاجوں کا بادشاہ آج بے بس ہے۔ خاموشی کو مضبوط کرو، اور اسے اپنا تخت ہلتا اور چنتا نظر آ رہا، وہ صرف بس اس تخت کے بادشاہ نے وہ تعویذ لیا جینے کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل واپسی ہے، اب بادشاہ آپ سے لے گا کون؟ پہلے جسے عہد و سننے پیمان کے بعد بہت سے میں لوگ خاموش ہو آپ جاتے کو ہیں، جیسے لیا ہے خود کیونکہ واپس یہ کر کے بات جاؤں، دل کے شور کو ختم کر بس آپ دعا کریں وہ ایک میرا جملہ کام ہو جس کا جائے۔ وعدہ میں نے کیا تھا، تو جو ان کے وہ خاندان کوئی کے لمبی بوڑھے دعا بڑے نہیں، تھے کوئی انہوں مشکل نے کہا الفاظ کہ نہیں، میں دعا وہ نہیں صرف کروں گا، یہ یہ تعویذ اقرار تیرے ہے، لیے دعا کرے گا۔ یا اللہ میں راضی ہوں، لیکن یقین بس سے لے یہی کے وہ جانا، جملہ ادب ہے سے قدردانی سے جو لے کے سورہ جانا۔ کوثر کے اگر ساتھ بے دل یقینی میں سے اتر لے کر جائے گیا یہ تعویذ تو تیرے لیے تقدیر خدا نہ کی خاصا سمت بد دعا نہ بدلنے کرتے لگتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی ہم نے حوالہ بہت دیکھنا پڑھا، چاہے اس کو حوالہ بھی دکھاؤں ہم نے بہت مانگا، جہاں میں نے پڑھا ہے، لیکن کچھ نہیں بدلا، کیونکہ انہوں نے کبھی تعویذ دل لے سے کر یہ گیا۔ نہیں کہا کہ یا دوسری اللہ، پارٹی کے پاس میں مضبوط تیری دلائل تھے تقسیم پر راضی ہوں۔ اور کئی ریاستوں سورہ کے کوثر نواب راضی انہوں نے دل کو اکٹھے عطا کر کے ہوتی لائے ہے، ہوئے تھے کہ جناب اس کا شاکی حق دل کو بنتا نہیں۔ ہے، اور ایسے ایسے شیخ نواب عبدالقادر جیلانی لائے ہوئے رحمۃ تھے اللہ جن علیہ کے فرمایا نوابوں کرتے کی تھے، آج تک وائسرائے نے رضا وہ سفارش تلوار رد ہی ہے نہیں کی۔ جو فقر کو بھی دولت بنا دیتی ہے۔ ان میں نواب بہاول جب پور بھی تھے بندہ راضی ہو جاتا ہے کہ تو وہ اللہ بندے تھے امتحان جن نہیں کی بڑھاتا، سفارشیں آج تک رد نہیں ہوئیں۔ بلکہ امانت بڑھاتا ہے۔ جب یہ جا کے اب ذرا بیٹھے دل پر ہاتھ رکھ کر اور کہا سوچو، انہوں نے تھوڑی سی اپنی کیا تم بات کہی واقعی راضی ہو یا کہ صرف دیکھیں حالات بدلنے اور کی شواہد دعا کر یہی رہے ہیں ہو؟ کہ یہی وہ تخت کی فرق ہے جو وراثت مجھے عام ملنی بندے چاہیے اور خاص اس کا بندے وارث میں میں ہوتا ہوں۔ ہے۔ تو سورہ انہوں نے کوثر اسی وقت آرڈر جاری خاص کیے بندوں کی سورہ ہے۔ اور کہا کہ ان کا حق وہ انہیں بندے ملنا جو چاہیے۔ کم میں بھی سارے شکر نواب کرتے ہیں کہتے رہے، بولتے اور رہے، زیادہ انہوں نے میں کسی بھی کی سر نہیں سنی۔ جھکاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا حق ان اب کو ایک اور ملنا بات سن چاہیے۔ لو، یہ کہنے یہ لگے بات بے بہت ساختہ کم رو کہی رہے تھے۔ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا رو کیوں رہا کوثر ہوں؟ کا سب اس سے نے بڑا کہا اب تک نشان مجھے یہ نہیں یقین کہ اپنے دولت آ تخت پہ جائے، تھا، تاج پہ تھا، بلکہ یہ ہے دولت پہ تھا، کیونکہ کہ دل بر میں صغیر خوف کی کم سب سے ہو بڑی جائے۔ اسٹیٹ حیدرآباد دکن جب اسٹیٹ، کوثر اترتی ہے تو بندہ مال میں بھی مستقبل سے نہیں اور ڈرتا، دوسرے نمبر پہ ریاست وہ بہاول پور جانتا تھی۔ ہے کہ دینے مال والا میں ساتھ بھی ہے، چیزوں میں بھی۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو ایک مجھے اسے کسی سہارے کی ایس ایچ او ضرورت کا نہیں رہتی۔ ڈرائیور اب اس ہے، اب حصے بھی کے آتا آخری ہے، لمحے میں اسی تھانے میں تھا میں تمہیں وہ کہ اللہ اشارہ نے دے چوری رہا محل ہوں کی جو محل اگلے کی ہم حصے نے کا چوری جا دروازہ کے کھولے پکڑی، گا۔ وہ اشارہ تو یہ اس سے جو برآمدی ہوئی سورہ کوثر وہ صبح کے وقت نل نہیں، کے ٹوٹیاں برآمد ہوئی، صرف رات کے وقت نہیں، محل کی ٹوٹیاں بھی بلکہ سونے دل کی کے تھی، ٹوٹنے کے وقت وہ سب برآمد ہوئی، سے اس نے زیادہ اتاری اثر تھی، دکھاتی ہے۔ چوری کی تھی۔ جب تم کسی کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرتے کہا میرے ہو آنسو کہ اس تھک لیے جاؤ، ہیں کہ آج تک جب اپنی تمہیں دولت لگے کہ کوئی نہیں اپنے سمجھتا، اقتدار کے بھروسے پہ رہا، اسی لمحے رب نے بے سورہ بس کر کوثر کے پڑھو، دکھا دیا، لیکن زبان اور سے رب نے اپنے دل سے، نام کی برکتوں سے اور آج آخر میرے میں کیس یہ یہ کہہ مجھے دینا، جتوایا ہے۔ یا اور اللہ، جب ان کے پاس گیا تو واپس کافی تعویذ لے کے، اب اس کے اندر یہ جستجو ہے کہ کہنا تعویذ اور میں کیا ہے، خاموش ہو جانا۔ انہوں نے کہا آج تک اگلے ہم نے حصے بھی میں نہیں تمہیں کھولا اس بتاؤں کو، گا بس کہ اس خاموشی ہمارے بڑے میں کہتے ہیں اللہ تعویذ کیا ہے، کرتا ہے۔ ہرن کی کھال اور پہ وہ لکھا بات ہوا اگر سمجھ میں آ ہے، گئی ہرن کی کھال پہ من تو میں پھر بند ہے، کوثر صرف اوپر سورہ ہم نے نہیں رہے گی، غلاف کے طور پہ کپڑا زندگی چڑھایا بن ہوا جائے ہے، گی۔ بس اس کو اٹھا کے استعمال یہاں کرتے رکنا ہیں۔ ضروری ہے، اب بادشاہ کو کیونکہ اقتدار اب جو مل آنے چکا تھا، والا ہے کچھ انداز بھی بدل وہ گئے راز تھے، نہیں، ذمہ داری یا پھر میں سمجھتا ہوں ہم جیسے اور لوگوں کے ذمہ لیے اللہ نے داری راضی ہر کھولنا کوئی تھا۔ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر نہ ہی دل کھلتا کو سنبھال کر رکھو، تو وہ نسل در نسل نیت کو تعویذ صاف چلتا رکھو، رہتا، تو ہم اور جیسے اگلے بندوں کے حصے لیے اللہ راز خود کیسے کو کھولتا؟ تیار یہ اللہ کا کرو، کوئی نظام ہے، کیونکہ آگے صرف سننا نہیں، اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے، بدلنا ہے۔ اب سنو، ہر معاملے میں۔ اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں بات صرف سننے کی نہیں، بادشاہ کے انگوٹھے پہ عمل زخم ہو میں گیا اترنے کی ہے۔ تو وزیر یہ تھا، وہ اس کا مرحلہ ہے وزیر جہاں سورہ حضوری تھا، کوثر ہر تم وقت سے ساتھ سوال ہوتا تھا، کرتی ہے،
تو اس کے منہ میں تھا کہ خیر ہے، اللہ کی اس معاملے میں خیر ہے۔ بادشاہ کو اچھا خاصا زخم ہوا، اللہ کو اپنا وکیل ماننے کے لیے اس کا انگوٹھا کٹا، کیونکہ جس دن بندہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اسے غصہ آ گیا، اس کے دشمن خود اس بخود نے کہا اس کو قید کر دو۔ جب اس نے کہا نا قید کر دو، اس نے کہا اس میں بھی خیر ہوگی۔ یہ صرف اچھا میری ہر حکم میں خیر، اس کو عمر قید ڈال دو، کہہ رہا اس میں بھی اللہ خیر ہوگی۔ فرماتا ہے تم فکر چھوڑو میں دیکھ لوں۔ بادشاہ اٹھا اور شکار کے لیے نکلا۔ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، جب شکار کے لیے ہم نکلا چاہتے تو ہیں اللہ بھی ہو چلتے اور چلاتے ہماری چالاکی بھی۔ جدا ہو گیا۔ سورہ کوثر آدھا دل قبول نہیں کرتی۔ ایک ایسی جگہ گیا جہاں تنہا ہو گیا، وحشی قبائل تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ناچنے لگے اور ہر طرف خنجر لے کے تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے۔ تدبیر چھوڑ دیتا ہے، اس دن ان کی دیوی کے اوپر انہوں نے ایک بندہ بھیڑ چڑھانا تھا اور اس جیسا تر و تازہ خوبصورت صحت مند پلا ہوا بندہ بادشاہ، وہ انہوں نے کہا یہ بندہ بہترین دعا ہے میں نام لیا ہے۔ اور اس کو بھیڑ چڑھانا تھا، یہاں سے اس کو کوثر خوب کا کھلایا اصل سفر پلایا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کو جو ہے اب ایک منظر نہلایا سنیں، دھلایا، اپنا یہ منظر اچھا تمہارے لباس دل میں پہنایا، اترنا چاہیے۔ اور اچھا لباس پہنانے کے ایک بعد بندہ اب ہے صرف جو برسوں ان کا سے بڑے نے کوشش آنا کر تھا، رہا ہے، سردار نے، کبھی دربند کبھی اور راستہ اس نے حکم دینا تھا اور خنجر والے نے دن وہ تھک کر اس بیٹھ جاتا ہے دیوی کے اوپر لٹا اور کے بس اس کا اتنا سر کہتا قلم ہے، کر دینا تھا اور اس کا یا اللہ، خون اس دیوی ہار کے گیا۔ پورے جسم پہ بہنا یہ تھا ہارنا دنیا کے اور سامنے بندوں نے نہیں، اس کے پکڑے رکھنا تھا نفس اس کے وقت سامنے تک جب ہوتا تک ہے۔ خون کا ایک اور یہی قطرہ وہ بھی اس کے لمحہ اندر ہے سے نکل کے جہاں دیوی اللہ پہ، فرماتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہماری بلائیں اب ٹل تم گئی ہیں۔ جیتنے کے قابل جیسے ہو۔ دریائے نیل میں سورہ ایک کوثر عورت کو ہارے بھیڑ ہوئے چڑھاتے نفس کی تھے سورہ ہے، تو دریائے نیل میں پانی جو بندہ آتا تھا۔ اپنی انا ہرا امیر دے، المومنین فاروق اعظم اللہ رضی اسے اللہ کوثر عنہ نے عطا خط کر دیتا لکھا، ہے۔ چلنا ہے تو اللہ کے سنو، حکم سے چل۔ یہ بہت اس نازک خط بات کے اوپر ہے۔ بھی بسم اللہ الرحمن کوثر الرحیم اچانک لکھا نہیں ہوا آتی، تھا۔ یہ آہستہ آہستہ زندگی میں اترتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن پہلے الرحیم اللہ لکھا تمہیں ہوا سکون تھا، دیتا ہے، اور کتابوں میں یہاں پھر تک یقین لکھا ہے دیتا ہے، جہاں پھر راستہ فاروق دکھاتا ہے، اعظم کا اللہ کی رحمت اور میں آخر مان میں تھا، وہ دیتا ہے وہاں وہ جس کے حضرت لیے عمر تم بھی برسوں سمجھتے تھے روئے کہ اگر ہوتے میں نے بسم اللہ الرحمن لیکن اس الرحیم وقت تم نہ رو لکھی نہیں تو رہے میرا ہوتے، خط بھی وہ طاقت نہیں تم رکھتا شکر کر رہے جو ہوتے۔ میں اللہ سے منوانا چاہتا ہوں، یہی کوثر کی پہچان ہے۔ منوانا چاہتا ہوں۔ اب اس حصے کے آخر میں میں ان کا تمہیں ایک بادشاہ اور آیا، راز بڑا دے آیا، رہا ہوں۔ اور اس نے آ کے یہ اس کو راز تمہیں دیکھا، خود آزمانا دیکھا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا وہ تھا۔ اس راز نے کہا یہ ہے، عیبی جانور ہے، جیسے سورہ قربانی کے لیے کوثر جانور مسلسل عیب پڑھی والا جائے، ہو تو اس کی لیکن قربانی گنتی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا حاضری عیب والا کے کہاں لیے۔ سے لے آئے پاگل، اتنے کپڑے ہر بھی بار اس کو پڑھتے پہنائے، اتنا وقت وقت یہ بھی ضائع نیت کیا، ہو، مجھے بھی بلائے، چلو یا لے جاؤ اللہ، اس کو میں چھوڑ دو، حاضر ہوں۔ کوئی صاف ستھرا بندہ بس لے آؤ، یہ نیت مزیدار اور یہ آدمی۔ سورہ، پھر وہ دیکھنا جب اللہ چھوٹا نا تمہاری زندگی میں تو اس نے کیا کہا کیا اس بدلتا نے ہے۔ کہا تھا اس میں خیر ہوگی، آج اگلے حصے انگوٹھا میں کٹنے میں تمہیں خیر بتاؤں ہو گا گئی ہے۔ کہ کوثر کے اس کو بعد جا کے جیل سے اللہ نکالا کن لوگوں کو آزماتا ہے اور کہنے لگا اور بس ان کو معاف بچا کر دے۔ لیتا ہے۔ یار تھا، یہ بات بس دل تخت کو کے ہلا زوم اور دے گی۔ جلال میں بیٹھا تھا۔ اس لیے یہاں چلو رکنا یہ ضروری بتا، ہے، جب میں تجھے قید کر خاموشی رہا کو تھا تھامے رکھو، تو نے کہا تھا اس میں دل خیر کو ہوگی، نرم رکھو، انہوں نے کہا سرکار آپ کے اور ساتھ اگلے ہوتا حصے تو کے لیے صحت مند تیار میں تھا، رہو، کیونکہ اب جو آنے والا ہے تو میں ہی صرف بھیڑ راز چڑھتا، نہیں، انصاف میرا تو انگوٹھا کٹا ہوا نہیں تھا۔ اب سنو، یہ وہ نکتہ ہے تو میں نے کہا اس میں بھی جہاں خیر اکثر ہوگی، لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ یہاں سچ اس میں بھی سامنے خیر آتا ہوگی۔ ہے۔ سورہ کوثر کے بعد اللہ ہر ایک کو تو نہیں اس آزماتا، تعویذ کے کھلنے میں کوئی خیر ہوگی؟ اللہ صرف اسی کو آزماتا ہے جسے وہ آخر کار سنبھالنا اس کو چاہتا ہے۔ یہ اس کی آزمائش کھال کو سزا کاٹا گیا، نہیں ہوتی۔ کاٹا تو اندر ایک تعویذ تھا، ہرن کی کھال پہ شیخ لکھا عبد ہوا۔ القادر جیلانی رحمت اللہ جب اس علیہ تعویذ کو فرماتے تھے، کھولا گیا تو اس پہ بسم جب اللہ اللہ کسی بندے الرحمن کو قریب الرحیم کرتا ہے لکھا ہوا تھا، تو پہلے اس کا اور بوجھ لکھا ہوا ہلکا کیسے نہیں تھا؟ بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ کھال کے اندر کوثر ملنے کتا کے بعد تھا، زندگی آسان جیسے نہیں ہوتی، چمڑے جیسے زندگی پتھر کے واضح اندر ہو نا جاتی ہے۔ یہ لفظ لکھتے ہیں فرق اس کو سمجھو، چھیل کے، پتھر کو چھیل کے، آسانی اور ایسی وضاحت کھال میں کو پہلے تمہیں نہیں معلوم ہوتا کھدائی کی ہوئی تھی، مسئلہ کہاں ہے، تو ایسے کھال اب کو جو تمہیں ہے صاف نظر آنے ایسے لگتا ہے۔ چھیل کے اس کے اندر یہی انصاف ہے۔ 624 بار اللہ بندے بسم کو وہ اللہ دکھاتا ہے الرحمن جو وہ الرحیم اور برداشت کر پیشانی سکتا پہ ہے، ایک بسم اللہ اور وہ الرحمن چھپا الرحیم لیتا ہے ابتدائی لکھا ہوا جو تھا، بندہ سنبھال اور نہیں یہی نقش تھا، اب ایک اور اور یہ بات سن لو، نقش پھر ساری یہ عمر بہت ان دل کے ہلانے خاندان والی میں ہے۔ چلتا رہا۔ کبھی اب کبھی مجھے کوثر خبر ملنے کے نہیں بعد ہے رزق یا کم نہیں ہوتا ہے، ہوا محسوس ہوتا لیکن ہے، آج سے کوئی لیکن 70 حقیقت سال میں پہلے، فضول 80 خرچی سال ختم ہو پہلے رہی تک ہوتی تو ہے۔ ان کے خاندان میں کبھی لوگ یہ دور ہو تعویذ جاتے ہیں، موجود تھا، لیکن اور وہ حقیقت یہی میں تعویذ رسول ہے کے جو سہارے آج آپ کے ہٹائے جا پاس ہے۔ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب انصاف کا حصہ ہے۔ اللہ بندے کو وہ نہیں دیتا جو وہ مانگتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو وہ سنبھال سکتا ہے۔ سورہ کوثر اسی توازن کی سورہ ہے۔ اب ذرا دل میں جھانکو اور سوچو کہ اگر آج اللہ تمہیں سب کچھ دے دے تو کیا تم شکر کر سکو گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو کوثر قریب ہے، اور اگر
जवाब नहीं,
तो अल्लाह अभी तुम्हें तैयार कर रहा है। ये तैयारी खामोशी में होती है, ना कोई ऐलान, ना कोई शोर, सिर्फ दिल का बदलना। अब इस हिस्से के आखिर में मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। वो ये है, सूरह कौसर तुम्हें दूसरों से बड़ा नहीं बनाती, ये तुम्हें दूसरों के लिए नर्म बनाती है। जिस दिन तुम्हारा दिल दूसरों के लिए नर्म हो गया, उसी दिन समझ लेना कि कौसर तुम्हारे अंदर उतर चुकी है। क्योंकि जो दिल सख्त हो उसमें कौसर नहीं ठहरती। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन सी एक अलामत है जिससे तुम पहचान सकोगे कि कौसर वाकई तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी है या नहीं। वो अलामत तुम्हें खुद हैरान कर देगी। यहां रुकना जरूरी था, क्योंकि इंसाफ की बात दिल पर भारी होती है। दिल को संभालो, नीयत को साफ रखो और अगले हिस्से के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब जो आने वाला है वो सिर्फ पहचान नहीं, गवाही है। अब सुनो, अब हम उस निशान तक पहुंच रहे हैं जिसके बाद किसी दलील की जरूरत नहीं रहती। वो एक अलामत जिसका वादा किया गया था। वो ये नहीं कि तुम्हारे हाथ में दौलत आ जाए या लोग तुम्हें सलाम करने लगें। वो अलामत ये है कि तुम्हारा दिल अल्लाह की तकदीर पर सुकून में आ जाए। जब कौसर वाकई आती है तो बंदा शिकायत करना छोड़ देता है, बगैर उसके कि उसे सब कुछ मिल जाए। यही सबसे बड़ी गवाही है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सुकून मिल जाना सबसे बड़ी दौलत है, और जिसे सुकून मिल गया वो फकीर नहीं रहता। जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे हालात वही रहें लेकिन दिल मुतमईन हो जाए तो क्या तुम वाकई महरूम रहोगे? यही सवाल सूरह कौसर तुमसे करवाती है। अब एक और निशान सुन लो, ये बहुत खामोश होती है। जब कौसर आती है तो बंदा दूसरों की कामयाबी से नहीं जलता, बल्कि दिल से दुआ देता है। ये हसद का मर जाना कौसर की पहचान है, क्योंकि कौसर वाले दिल में तंगी नहीं रहती। वो जानता है कि देने वाला एक है और उसके खजाने में कमी नहीं। अब सुनो, ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कौसर आने के बाद बंदा कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, कम दिखाता है, ज्यादा छुपाता है। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये गहराई होती है। अब इस हिस्से के आखिरी लम्हे में मैं तुम्हें एक आखिरी इशारा दे रहा हूं जो पूरे सफर को जोड़ देता है। वो ये है, अगर कभी तुम सूरह कौसर पढ़ो और दिल में किसी के लिए बद्दुआ आए तो समझ लेना कि अभी कौसर पूरी नहीं उतरी। और अगर इसी लम्हे दिल दुआ की तरफ मुड़ जाए तो जान लो कि